رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ان کی سرگزشت دیکھ رہے تھے۔ یہ پانچویں سرگزشت ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان کے بعد جو اگلی سرگزشت ہوگی اس سے پہلے کچھ ظاہر اصولی باتیں ہوں گی۔ قرآن مجید جو ہے نا کوئی 2 پیراگرافس میں چیزیں پیش کرتا، اور اس کے بعد آخری سرگزشت ہوگی سورہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وہ کافی بڑی ہے۔ اور یہ ابھی جتنی بھی سرگزشتیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ 2-3 آیتوں پہ مشتمل ہیں، لیکن جو آخری سرگزشت ہے وہ کافی لمبی ہے، اور اس سے پہلے قرآن مجید نے کچھ اصولی باتیں کہی ہیں۔ لیکن پہلے ظاہر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ مدین کے علاقے میں تھے، اور مدین جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یعنی تیسری بیوی میں سے قطورہ ان کی بیوی ہے، جو بائبل میں نام لکھا گیا ہے، اس کی یعنی ان کی اولاد تھی۔ اور جب یہ ظاہر ہے بڑے ہوئے تو ان کو کسی ایک خاص علاقے میں جو ہے نا بسا دیا گیا، اور یہ مدین کا علاقہ کہلاتا ہے، تیسرا علاقہ ہے نا۔ اور یہ جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی یعنی اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یعنی ان کے بیک گراؤنڈ میں بھی یہ پیغمبری پیچھے شامل ہے۔ بنی اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس روایت میں سے موجود تھا۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کو جب ہم کہتے ہیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی قوم ہے، اور اس میں ان کے بیک گراؤنڈ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا جو ہے نا وہ پیچھے یعنی ایک روایت قائم ہے۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کے پیچھے بھی ایک روایت قائم ہے، اور جب حضرت شعیب علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو تعلیمات پیش کرتے ہیں وہ ان کو اسی کا ریفرنس، اسی کا حوالہ دیتے ہیں جو کچھ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے لیا تھا، اور اسی روایت میں کھڑے ہو کے جو ہے نا ظاہر ان سے بات کر رہے ہیں کہ اگر تم واقعی اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، ان کنتم مؤمنین ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم یعنی یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی جو کچھ چیزیں میں پیش کر رہا ہوں۔ پیچھے کیا چیزیں پیش کی گئی ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنا، یہ ایک بات کہی گئی تھی۔ دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ اوفوا الکیل والمیزان، یعنی ناپ تول میں ٹھیک پیمانہ جو نہ رکھو، یہ دوسری بات کہی تھی۔ تیسری بات یہ کہی تھی کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو، یعنی اصلاح ہو چکنے کے بعد۔ اصلاح ہو چکنے کے بعد یعنی یہ مطلب اس کا یہ نہیں ہوتا کہ اصلاح ایکچولی ہو گئی، بلکہ یہ بات سمجھ لی گئی، بات کو جو ہے نا یعنی بات کیا ہے اس کی حیثیت کو دیکھ لیا گیا، اور جب آپ کی ایک تصور ہے، آپ کا نقطہ نظر ہے، ایک فکر ہے، جب اس کی اصلاح ہو گئی تو اب اس کے بعد اس اصلاح پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے نتائج ہوتے ہیں، وہ نتائج کس صورت میں نکلتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ رسول آ چکے ہیں، رسول کے زمانوں میں زمین کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ زمین کی اصلاح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قوم کا جو ہے نا یا تو پوری قوم ایمان لے آتی ہے، یا جو ہے نا قوم کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس پہلو کو بھی ظاہر ہے کہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ کہی کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، آپ جو ہے نا ہر راستے پہ نہ بیٹھو، تُعِدُونَ ڈراتے ہوئے اور دمکاتے ہوئے۔ یہاں پہ تُعِدُونَ کا لفظ آ گیا ہے وعیدیں سنانا، ڈرانا، دمکانا، یعنی کسی شخص کو جو ہے نا اس کا نقطہ نظر بدلنے کے لیے، یعنی جو ایک طرح کی کویشن جو نہ ہوتی ہے، فورس کیا جاتا ہے لوگوں کو، یہ اس پہلو سے ہے کہ تم یعنی یہ کہ بکلی صراط آیا ہے، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ہر جو ہے نا راستے پہ، ظاہر ہے کہ اسی علاقے کے جو تمام راستے تھے وہاں پہ روکتے تھے، یعنی ہر گلی پہ، ہر نکڑ پہ، ہر راستے پہ، ہر چوراہے پہ یہ لوگ بیٹھ جاتے، اور جس طرف سے بھی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے جو ہے نا وہ پیروکار آتے اور ان کو ڈراتے دھمکاتے۔ ڈرانے دھمکانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کو ظاہر ہے کہ جانی نقصان پہنچایا جائے گا، یا مالی نقصان پہنچایا جائے گا، یا ان کو دھمکیاں دی جائیں گی۔ ہر پہلو جو ہوتا ہے دھمکیاں دینے کا وہ اس میں شامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے چل کے جو ہے نا یہ حوالہ بھی بن جائے گا، آگے چل کے بات مزید کھل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں شعیب علیہ السلام کی کچھ تعداد میں بڑھ گئے ہیں، یعنی اگر 2-4 ہی ہوتے تو پھر تو یہ نہ بات ہوتی کہ ہر راستے پہ، ہر چوراہے پہ، ہر نکڑ پہ تم کھڑے ہو کے جو ہے نا تمہارے جو ہے نا مشٹنڈے اور جو یعنی جو برے لوگ ہیں، سرکش لوگ ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ان کی تعداد جو ہے نا بڑھ گئی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے؟
جو جی کہ جو جی ناپ تول کی ہے جو ہے نہیں، یعنی انہوں نے دیکھیں جو یہاں جو بات ہو رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی جو برائی ہے ان کے اندر وہ یہ کہ شرک آ چکا ہے. جب یہ کہا نا کہ عبد اللہ ما لکم من الہ غیر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دعوت پیش کی گئی ہے تو اس کا پیچھے تو ڈیفینیٹلی اس کا اپوزٹ ہے نا کہ غیر کوئی لفظ آ گیا نا کہ کسی اور کو نہ جانا پوجا کرو، تو سرکشی ساری اس میں پھر وہ شرک تو آ گیا، شرک لیکن آ گیا شرک. ایمان بھی لائے ہوئے ہیں پہلے جی کے وہ ایسے یعنی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسیکلی اس روایت میں کھڑے ہیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں تو اس وقت کی جو صورتحال ہے بنی اسرائیل کی اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے ہی باوجات کے دین پہ جو نہ کھڑے ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ قباحتیں آ چکی ہیں، کچھ برائیاں آ چکی ہیں. تو یہی صورتحال ان کے اندر بھی موجود ہے. وہ مانتے ہیں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو جو ہے نا وہ مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح مشرکین مکہ کے اندر جو ہے نا بت پرستی آ گئی تھی، ان کے ہاں بھی آ گئی ہے. نہ صرف بت پرستی آئی ہے بلکہ آگے بڑھ کے جو ایک مجموعی جو معاشرے کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے اس مزاج میں بھی گڑبڑ ہو گئی ہے. وہ مزاج کیا ہے کہ ناپنے اور تولنے اور تجارت کے جتنے بھی پیمانے ہوتے ہیں، یہ لفظ کیل اور میزان آتا ہے، یہ عمومی طور پہ ظاہر ہے کہ لفظی ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ ناپنے کے جو ہے نا ماپنے کے اور وزن کرنے کے جو پیمانے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن بحثیت مجموعی یہ پورے معاشرے کا جو بگاڑ ہوتا ہے کرپشن پہ مبنی، اس کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال ہو جاتے ہیں. یعنی ہر جگہ ہی جو ہے نا بددیانتی، ہر جگہ ہی جو ہے نا وہ اخلاقی طور پہ دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، کرپشن، جس کی بے شمار مثالیں جو ہے نا اس میں آ سکتی ہیں. تو وہ ایک بحثیت مجموعی اس بگاڑ میں جو ہے نا اخلاقی طور پہ اس میں ملوث تھے. تو یہ دو پہلو ہیں. اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب تمہارے درمیان کیونکہ رسول آگے ہیں، اللہ کے نبی آگے ہیں، تو اب اللہ کے نبی کے آ چکنے کے بعد جب واضح بات کر دی گئی، ایک طرح کی تمام حجت تک چیزیں جو ہے نا پہنچا دی گئی، تو اب جو ہے نا یہ اصلاح جو ہو چکی ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا اگر تم واقعی اپنی اس ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم پیغمبروں کے پیروکار ہیں، تو پھر تمہیں یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. یعنی یہ پہلو یہ سامنے رہے. اچھا، اس کے بعد یہ کہ اگلی بات یہ کہ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے مت روکو، اللہ کے راستے سے مت روکو. اب یہاں پہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ جو ہے نا توحید کا راستہ ہے. توحید ایک بنیادی چیز بنتی ہے، کیونکہ پیچھے اگر دعوت بھی دیکھیں او عبد اللہ، تو یہ اسی توحید کی بات ہو رہی تھی. اور اس کے بعد پیغمبر جو کچھ بھی پیش کرتا ہے یعنی اخلاقیات کی صورت میں پیش کرتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ جو ہے نا بات ہو رہی ہے ناپنے اور تولنے کے جو ہے نا پیمانوں کی، یا جو ہے نا شریعت کے پہلو سے کوئی چیز پیش کرتا ہے پیغمبر، تو وہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اللہ کا راستہ جو ہے نا جس کو ہم اسلام کہہ لیں، جس کو ہم دین کہہ لیں، اصل یہ لفظ جو سبیل اللہ ہے یہ آتا ہے توحید کے لیے، اللہ کا راستہ. تو اسی سے یعنی جو پودا نکلتا ہے، اسی سے جو یعنی اس کے پھل آتے ہیں، اس کے دانیاں بنتی ہیں، اس کے جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا جو پورا یعنی یوں کہہ لیں صبر بنتا ہے، وہ سارا کا سارا دین جو ہے نا وہ اللہ کا راستہ ہی ہوتا ہے. من آمن بھی، اور کن کو تم جو ہے نا راستہ کن کا روکتے ہو؟ جو ایمان لائے ہیں. اب یہاں پہ ایمان لانے سے کیا مطلب ہے؟ اب یہ وہ ایمان ہے جو ظاہر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام پہ ایمان لائے ہیں. پیچھے بھی مومنین کا لفظ آ گیا تھا نا، تو وہ ان کا پرانا ریفرنس دیا گیا ہے. تو یہاں پہ جب من آمن بھی، تو ظاہر ہے کہ شعیب علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں اور جو ایمان لا چکے ہیں، تم ان کے جو ہے نا راستہ نہ روکو. یعنی ایک تو تم سارا پہلے کام کیا کرتے ہو؟ تم جو ہے نا دھمکیاں دیتے ہو، ڈراتے ہو، یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد دوسری یہ چیز کہ تم جو ہے نا اللہ کے راستے سے روکتے ہو. کن لوگوں کو روکتے ہو؟ جو اللہ کے پہ ایمان لائے ہیں، اللہ کے راستے پہ ایمان لے آئے ہیں. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم جو ہے نا اس کے راستے میں سے جو ہے نا ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو، عیب ڈھونڈتے ہو، ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو، عیب ڈھونڈتے ہو. مطلب یہ کہ جب یہ لفظ عوجا کا لفظ آتا ہے، تبغونہ کا لفظ آتا ہے، تو یہ عمومی طور پہ پھر وہی توحید کی بات ہوتی ہے. یعنی توحید کے راستے میں تم پگڈنڈیاں جو ہے نا تلاش کر لیتے ہو. توحید ایک واضح شاہراہ ہے، واضح راستہ ہے، واضح کھلا راستہ ہے، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی جو پگڈنڈیاں ہوتی ہیں، اب ٹیڑھ نکالتے ہو اصل راستے سے، تو یہ چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں میں جو ہے نا اس کو تقسیم کر دیتے ہو، اس میں سے ٹیڑھ جو ہے نا ڈھونڈتے ہو. تو یہ اس پہلو سے ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں جس کنٹیکس میں بات آ رہی ہے، جو پیچھے بات ہوئی ہے، اس میں اوور آل پورے پرسپیکٹو کو سامنے رکھا گیا ہے. یعنی جو بھی دعوت پیش کی جا رہی ہے، تم اس سے جو ہے نا عیب نکالتے ہو، اس سے جو ہے نا تم یعنی اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو، تم اس سے جو ہے نا یہ کہ اس راستے کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہو. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اس میں پھر وہ شامل ہو جاتی ہیں. ایوجا یعنی یہ وہی کہ جس میں جو ہے نا یعنی ٹیڑھ یہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تبغونہ یعنی تم اسے چاہتے ہو، تم اسے تلاش کرتے ہو. اچھا، اس کے بعد یہ یوں دیکھ لیں کہ یہاں پہ تین چیزیں ہیں کہ جس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ایک یہ کہ تم ہر راستے پہ بیٹھتے ہو،
تم دھمکیاں دیتے ہو، دوسرا یہ کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے جو ایمان لائے ہیں اللہ کے راستے پہ تم ان کو روکتے ہو، یہ دوسری بات۔ تیسری یہ کہ تم اللہ کے راستے ہی کو جو ہے نا چیلنج کرتے ہو، یعنی اس کی میں اندر جو ہے نا عیب ڈھونڈتے ہو۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس کو نمایاں کیا، اور نمایاں کر چکنے کے بعد اگلی بات جو کہی ہے وہ یہ کہی کہ وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کثرت عطا فرمائی۔ تھوڑے تھے یعنی قلیل، یعنی تھوڑے تھے، یعنی تعداد میں تھوڑے تھے، پھر اس کے بعد تمہیں کثرت عطا فرمائی۔ یہ جو لفظ ہے کہ تم تھوڑے تھے اور اس کے بعد کثرت عطا فرمائی، یہ پھر ان کا جو ہے ماضی، جب تم آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے علاقے سے، جب تم نکلے تھے تو تم چند ایک لوگ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب تم نکل کے آئے ہو تو اس کے بعد ایک بستی اب آئی تھی تم نے، اب وہاں سے تمہاری تعداد جو ہے نا بے شمار ہو گئی، اب تمہاری تعداد بے شمار ہو گئی۔ اگر اس کو بائبل کا حوالہ دیکھیں، اور قرآن مجید نے بھی اس کو انڈائریکٹلی کئی جگہوں پہ اس کا ریفرنس بنایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے نا بائبل میں یہ کہتی ہے کہ ان کو، مطلب میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، اس وقت تو اولاد نہیں تھی، جب اولاد دی گئی تو یہ کہا گیا کہ اب آپ کی اولاد کو میں ایسے بناؤں گا جیسے جو ہے نا کسی سمندر پہ ریت کے ذرات ہوتے ہیں، یعنی بے شمار ہوتے ہیں نا، ایسے بناؤں گا۔ تو گویا کہ ان کی نسل میں جو بھی چلا، تینوں نسلیں جو چلی ہیں جو ہمیں معلوم ہیں تورات سے بھی اور قرآن مجید سے بھی، بنی اسماعیل ہوں، بنی اسحاق ہوں، اور یا یہ ان کی جو ہے نا نسل ہو، تو گویا کہ یہ کثرت ان کو دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام تھا، جس کا حوالہ یہاں پہ بن رہا ہے کہ تمہیں کثرت دی۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ تجارتی جو شاہراہ تھی اس وقت، جو افریقہ کو جوڑتی تھی ادھر سے، یعنی مصر کی طرف چہراتے جاتے ہوئے، اور ادھر سے شام اور ترکی کی طرف، اور دوسری طرف جو ہے نا عراق اور جو ہے نا سعودیہ کا جو بھی علاقہ ہے، اس کی طرف جتنے بھی شاہراہیں تھیں وہ ان کے علاقوں سے گزرتی تھیں، اور جب جو گزرتی تھیں تو ظاہر ہے کہ یہ پرانے زمانے میں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی، بڑی شاہراہوں پہ جو آبادیاں ہوتی تھیں وہ پھلتی پھولتی تھیں، وہاں پہ بھی ایک طرح کی جو نا منڈیاں بن جاتی تھیں، تو یہاں ان کو بھی یہی فیسلٹی حاصل رہی۔ تو جب تعداد بھی ان کو مل گئی ایک اچھی خاصی، ان کے ہاں ان کی نسل میں کافی لوگ جو ہے نا پھل جو ہے نا گئے، اور اس کے بعد تجارتی طور پہ بھی ان کو جو ہے نا کافی کامیابیاں ملی، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ ایک چیز ہے یہاں پہ خاص فیچر ہے جو بار بار جو ہے نا ان تمام اگر آیات میں دیکھیں تو آ رہا ہے، تو میں اس فیچر کو ابھی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پیچھے جو ہی ہم جا کے دیکھتے ہیں تو اس میں یہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ جب ذکر آتا ہے اس چیز کا تو حضرت ہود علیہ السلام ہیں جن کا یہاں پہ ذکر آیا، اور ان کو بھی یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں وہاں پہ یہی کہا گیا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح۔ تو یہ ایک ہے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ آگے جب ہم حضرت صالح علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ بھی یہی آیت نمبر 74 ہے، یہی کہا گیا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عاد، عاد علیہ السلام کے جو ہے نا بعد تمہیں قوم عاد کے بعد تمہیں جو ہے نا زمین میں ہم نے حکومت دی، اقتدار دیا، یہ بات ہے کہ آیت نمبر 74 میں۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ کو آیت نمبر 10 میں جو ہے نا یہ بتایا گیا کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ کو کہا گیا کہ تمہیں معیشت اور سیاست کے حوالے سے بھی ہم نے زمین میں یعنی تمکنت دی، زمین میں اقتدار دیا۔ تو یہ پہلو، یہ مختلف چیزیں ہیں جو اس سورہ کے اندر ایک تھیم کے طور پہ جو ہے نا سامنے آ رہی ہیں۔ یہاں پہ بھی ایک خاص نعمت ہے جس کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے۔ یہاں ایک خاص پہلو ہے جس کی طرف میں جو ہے نا توجہ دلانا چاہتا ہوں، بڑا اہم پہلو ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے یا مذہبی طور پہ جو ہے نا یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ذات کے حوالے سے ہم جو ہے نا کوئی بھی بات اٹھاتے ہیں تو عمومی طور پہ براہ راست ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو بھی ہمیشہ سامنے رکھیں، یعنی جس طریقے سے چیزوں کو پیش کرتا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے، یعنی جب بھی قرآن مجید یہ اپنی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے آغاز نہیں کرتا، کوئی بھی دعویٰ، یعنی آپ دیکھ لیں کسی سورہ میں بھی دیکھ لیں، سب سے پہلے وجودی حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے، یعنی تم ایک مخلوق ہو۔ یعنی پہلے جو ہے نا انسان کے اندر جو شعور پیدا ہونا چاہیے وہ یہ پیدا ہونا چاہیے کہ میری اپنی حقیقت کیا ہے، وجودی حقیقت۔ یعنی جب ہم اپنے آپ کی طرف دیکھتا ہوں، شعوری طور پہ دیکھتا ہوں، تو مجھے یعنی
پورا اس چیز کا شعور ہوتا ہے کہ میرا ایک وجود ہے، اور میرا ایک وجود ہے تو ظاہر ہے کہ میرا ایک خالق ہے، یہ انسان کا یہ سوال جو ہے نا وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ یہ سب سے پہلا جو ہے نا قرآن سب سے پہلے اسی چیز سے مخاطب، یعنی اپنی بات کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے کرتا ہے، وہ یہاں سے ریلیٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جاتا ہے۔ ہم عمومی طور پہ کیا کرتے ہیں، ہم اپنی مذہبی بحثوں میں اور ویسے بھی عمومی طور پہ جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خالق ہونے کا تصور پہلے آتا ہے اور اس کے بعد ہم مخلوق کا تصور آتے ہیں۔ تو قرآن اس طرح کی اپنی جو ہے نا پیشکش میں یہ فرق رکھتا ہے، یعنی پہلے اس سورہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو باقی سوروں کے اندر بھی یہی آئے گا کہ وہ پہلے جس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے قرآن مجید، وہ یہ کہتا ہے کہ تم ایک مخلوق ہو، مخلوق ہونے کی حیثیت سے اپنے خالق کو پہچانو، یعنی وہ ایک ریورس آرڈر میں چیزوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے نا جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو قرآن مجید ہائی لائٹ کرتا ہے اور اس سے بھی جان چھڑائی جا سکتی، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نعمتیں دیکھیں، ایک چیز کو پیدا تو کر دیا، اب پیدا کرنے کے بعد اس کی ضرورتیں ہیں جس کو ہم احتیاجات کہتے ہیں، یعنی بندے کے ساتھ احتیاج لگی ہوئی ہے کہ پیاس کی، خوراک کی، بھوک کی، سانس کی، یعنی اس کے اندر جتنے بھی باڈی کے فنکشنز ہیں اس کو چلانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا آ گیا اور اس کے بعد بس ایسے ہی جو ہے نا اس کا وجود چلتا رہے گا، اس کو قدم قدم پہ ضرورتیں ہیں۔ اب وہ جو اس کی وجود کی ضرورتیں ہیں، احتیاجات ہیں، وہ کیا چیز ہیں؟ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو جو ہے نا سیکنڈ، یعنی پہلی چیز کیا ہے، وجودی حقیقت، دوسری چیز کیا ہے، اللہ کی نعمتیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جن سے جو ہے نا ہم خدا کی طرف جو ہے نا راغب ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم خود بھی ایک مخلوق ہیں اور جو کچھ بھی ہماری احتیاجات ہیں اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اس نے پورا ایک انتظام جو ہے نا پوری کائنات میں لگا دیا ہوا ہے۔ یعنی یہ کہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ کہیں کہ ہمیں بغیر کسی استحقاق کے، یعنی ہمیں یہ دنیا کے اندر یہ بے شمار نعمتیں مل گئیں، یہ کیسی ہو سکتا ہے؟ تو یہ پہلا تقاضا، یعنی وجودی حقیقت کو مان لینے کے بعد یہ پہلا تقاضا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، کہ پھر وہی یعنی خالق کی طرف جانے کے لیے راستہ جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ وجودی حقیقت کو مان لیا تو پھر جو ہے نا خالق کی طرف، وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن اگلا سٹیپ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ وجود کے ساتھ اس کی جو احتیاجات لگی ہیں، جو میری نعمتیں ہیں وہ دیکھیں اور پھر وہاں سے جو ہے نا میری طرف سفر کریں۔ یہ آپ نے ایک بات شاید پہلی دفعہ بتائی ہے نا؟ نہیں، پہلی دفعہ بھی کئی دفعہ بھی کی ہے یہ، گاندھی صاحب اس کو بڑا نمایاں نہ کرتے ہیں۔ ہاں وہ کرتے ہیں، جی لیکن قرآن شریف میں ابھی آپ نے کہیں سے نکالا یہی جو کون سے ہے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا، ان تمام واقعات میں یہ پیچھے آیا نمبر ابھی جو پیچھے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، تھوڑی لیٹ آگے، یہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہاں پہ یہی کہا گیا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، ٹھیک ہے نا، یہ قوم نوح کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد 74 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو بھی یہی کہا گیا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 10 میں جو ہے نا یہی قریش کو کہا گیا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آیت 10 ہے، اس کے بعد اگلی آیت جو شروع ہوتی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یہ آپ کی وجودی حقیقت ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے وہ آدم علیہ السلام کی کہانی بھی یہاں جڑ جاتی ہے، اور وہ ہاں ساری نفس وما سواہا، اور جیسے ہی ساری وہ ظاہر پورا قرآن جڑ جاتا ہے نا اس کے بعد۔ یعنی یہ ترتیب ہے جس کو قرآن مجید اپنی پیشکش میں پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ تم دنیا میں آ گئے اور اس کے بعد تمہارا براہ راست جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے نا معاملہ ہو گیا، ایسا نہیں۔ پھر اس سے یہ بھی مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو آدم علیہ السلام کی کہانی مسلسل ریپیٹ کی جائے، اس میں وہ پورا امتحان کا مسئلہ بھی ہے، جی لیکن وہ کہانی بیان کرنا ضروری نہیں ہے جس پر لوگ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں۔ جی اور اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں۔ ہاں وہ اصل میں وہ حقائق بتا رہے ہیں، اس میں سے یہ بھی حقیقت ہو سکتی ہے Yes, کہ آپ پیدا کیے گئے ہو، ایسے ہی پیدا کیے گئے ہو، ڈیفینیٹلی۔ اچھا، اب آپ یعنی یہ چیز واضح ہو گئی کہ ازل یہ بار بار کیوں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا، پھر اس کے بعد انسان سے کیا تقاضا کیا جاتا ہے، اپنی وجودی حقیقت کو مانو، اور اس کے بعد اگلا تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو۔ تو جب تم اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے پہ آ جاؤ گے تو اپنا خالق کو پہچان جاؤ گے، یہ وہ بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ جتنے بھی تمہیں نعمتیں کی دی گئی ہیں یہ پہچانو، اور پہچاننے کے بعد وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور اس کے بعد کہا کہ یہ دیکھو کہ پھر جو ہے نا
ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو فساد کرنے والے تھے. ان لوگوں کا کیا انجام ہوا یہاں پہ بنیادی طور پہ جو پچھلے رسولوں کی سرگزشتیں ہیں ان کو پیش کیا گیا ہے. یعنی تمہارے پہلے قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم جو ہے نا لوط تھی. تو وہ تمام جو ہے نا جو مفسد لوگ تھے، فسادی تھے، جن کے سامنے دعوت پیش کی گئی، ان کے اندر بھی پرابلمز تھے، ان کے اندر بھی مسائل تھے. اگر وہ درست نہیں ہوئے، جب وہ درست نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ کسی نتیجے پہ پہنچے. جس نتیجے پہ پہنچے، جس عاقبت پہ وہ پہنچے، اس نتیجے کو سامنے رکھو. یعنی پھر تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونے والا ہے. یعنی یہ کہ یہ پیغمبر کا آنا، یہ دیکھیں یہ سارے بیسیکلی جتنے بھی سرگزشتیں سنائی جا رہی ہیں اس میں ایک ایٹ دا اینڈ آف جو ہے نا اس پروفیٹک مشن، وہاں پہ کوئی چیز ہے جو ہو جانی ہے، جو عذاب ہے جو آ جانا ہے، جو فیصلہ ہے جو ہو جانا ہے. تو اس جگہ پہ بھی وہی صورتحال ہے جس کا یہاں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم جو ہے نا اس بات کو، جو بات تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہے، یہ حقیقت جو ہے نا اس کو واضح نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی، یعنی سمجھ تو آ گئی ہے لیکن تمہاری سرکشی ہے، تم اس پہ تل بیٹھے ہو، تو پھر جو ہے نا اس نتیجے کو سامنے رکھو. وہ نتیجہ اب اس کے بعد جو ہے نا ظاہر ہے کہ نتیجے کی بات کہی ہے، اس کو آگے اگلی آیا میں اس کو مزید جو ہے نا کھولا ہے. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر تمہارے درمیان ایک گروہ، طائفہ کا مطلب ایک گروہ، ایمان لے آیا ہے، منکم آمنوا بالذی، اس چیز پہ ایمان لے آیا ہے، ارسلت بہ، جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. یعنی رسول کوئی پیغام لے کے آتا ہے نا، تو یہاں پہ پھر وہی پیغام کی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آئے گا، اس کی تکذیب ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ قومیں تباہ ہوتی ہیں. اور تم میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے نا یعنی یہ کہ ایک گروہ ایسا ہے جو ایمان لے آیا ہے، اس چیز پہ ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ایک گروہ ایسا ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لایا، ایک گروہ ایسا ہے جو ابھی تک ایمان نہیں لایا. فَاصْبِرُوا، تو اب تم کیا کرو کہ تم صبر سے کام لو، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا فیصلہ کر دے، بیننا، ہمارے درمیان، ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والی ہے، بہترین فیصلہ کرنے والی ہے. یہ ہے. اچھا، اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلی ابھی جو بات ہوئی تھی، وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، یعنی یہ کہ پھر اس کا جو انجام ہے اس کا پھر انتظار کرو. اب اس چیز کو جو ہے نا پورا کھولا ہے، انجام جو پچھلے مفسدین کا جو ان کے ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا ہے اس کو سامنے رکھو. اس کے سامنے رکھو تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کا جو نتائج ہے اس کے لیے تم جو ہے نا یہ آگے جو لفظ آیا ہے کہ فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. یعنی اس واقعے کے لیے جو ظاہر ہے کہ اس ساری مشن کے آخر میں جو ہے نا یہ فیصلہ ہو جانا ہے. یہاں پہ یہ بات کرنے سے پہلے کہ صبر کرو، اور یہاں ایک اور بات ہے جو درمیان میں رکھی ہے. وہ بات یہ رکھی ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جو ہے نا اس وقت ایمان لے آئے، اور تم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے. یہ بات کہی گئی ہے. اب یہاں پہ جو پیچھے میں نے بات کہی تھی نا کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، کہ وہاں پہ اب کچھ لوگ یعنی ان کی دعوت کو قبول کرنے والے کچھ لوگ وجود میں آ چکے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دو ہیں، زیادہ ہیں. کتنے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنے ہیں کہ ان کو پھر ہر راستے پہ بلاک کیا جائے. میجارٹی ابھی سٹل انہی کی ہے، یعنی جو مشرکین ہیں یا جو کفار ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے نہ ماننے والے جو ہیں، ابھی میجارٹی انہی کی ہے. لیکن جو ماننے والے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، ان کی بھی کچھ تعداد بن چکی ہے، ان کی تعداد بن چکی ہے. اور اسی کا حوالہ جو ہے نا یہاں پہ آیا ہے کہ تم میں سے جو ہے نا ایک فریق جو ہے وہ ایمان لا چکا ہے، اور ایک فریق جو ہے وہ ایمان نہیں لایا. یہاں کی ایک بہت ہی گہرا پوائنٹ ہے، بہت ہی ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کو تدبر قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے. وہ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب رسول آتے ہیں تو وہاں پہ تین طرح کے حالات پیش ہو جاتے، یعنی سامنے آ جاتے ہیں. رسول کی دعوت پیش کی جاتی ہے، اور پیش کیے جانے کے بعد وہاں پہ تین طرح کی صورتحال سامنے آ جاتی ہے. یہ کہ ان کی دعوت کے، رسول کی دعوت کے نتیجے میں آخر تک جو ہے نا کوئی بھی ایمان نہیں لاتا، صرف ایک دو افراد ہی ایمان لاتے ہیں، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا. تو اگر یہ صورتحال ہو جائے تو پھر زیادہ آسانی لگتا ہے، قوم جو ہے نا ان کا صفایا جلدی ہو جاتا ہے، یعنی کچھ سالوں میں ہی جو ہے نا قوم کا صفایا ہو جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم اب اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا جو ماننے والا ہوگا. ٹھیک ہے نا. دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جس میں پوری کی پوری قوم جو ہے نا ایمان لے آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو دنیا میں نوازا جاتا ہے، بے شمار نعمتیں ان کو دی جاتی ہیں. اگر یہ تھوڑے ہی عرصے بعد ہو جائے تو
پیغمبر کا مشن جو ہے نا ویل اینڈ گڈ جو ہے نا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا، جس مقصد کے لیے آئے تھے لوگوں کی اصلاح ہو گئی، سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ دعوت پہ کھڑے ہو گئے۔ تیسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے نا کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں ایمان لاتے، یعنی ایمان لانے والوں کی بھی کچھ تعداد بن جاتی ہے، پھر وہاں پہ ٹائم لگتا ہے، پھر وہاں پہ ٹائم لگتا ہے۔ ٹائم لگتا ہے، اس کی وجہ کیوں ہوتی ہے ٹائم لگتا ہے؟ یعنی وجہ ہوتی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دعوت قبول کرنے والوں نے کچھ لوگوں نے دعوت کو قبول کر لیا ہے، تو اس کا مطلب تھا کہ اس قوم کے اندر پوٹینشیل تھا، تو پھر ہی لوگوں نے قبول کیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ یعنی فیکٹر ہے، یعنی اس کے اندر یہ پوٹینشیل تھا تو اس لیے لوگوں نے اس کو دعوت کو قبول کیا ہے۔ اب اس پوٹینشیل کی وجہ سے جو ہے نا وہ جو کینوس ہے نا وہ دعوت کا وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعوت قبول کر چکے ہیں، اب ان کی وجہ سے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک ماحول بن جاتا ہے، تو وہ ایک اس کے اثرات جو ہے نا باقی لوگوں تک بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، تو پھر جو ہے نا ہم فیصلہ کریں گے۔ تو یہ جو دوسرے لوگوں کے اندر ہلکی پھلکی سی چنگاری ہوتی ہے نا، وہ پھر جو ہے نا اصل یہ فیصلہ کرنے کو ڈیلے کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں مکہ پہ میں بھی یہی ہوا نا، ہے، مکہ میں بھی یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں پہ ایٹ دا اینڈ میں اسی پہ آنا تھا کہ دوسرے لفظوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ ان کو بھی تعداد ایک مل گئی، تعداد ملنے کے نتیجے میں جو ہے نا یہ ڈیلے ہوتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے اندر ابھی پوٹینشیل موجود ہے، اور جب اس قوم کے اندر پوٹینشیل موجود ہے تو اس کو لٹکایا جاتا ہے۔ لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر مہلت دیتی جاتی ہے، مہلت دیتی جاتی ہے، جب تک کہ اس کے اندر وہ سارے کے ساری جو چھلنی کے ذریعے سے جو ہے نا جن کو چھاننا ہوتا ہے اس کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہی لوگ رہ جاتے ہیں جن کو ظاہر ہے کہ آئسولیشن میں جا کے جو ہے ان کے ساتھ معاملہ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک اس طرح کی صورتحال جو ہے نا پیدا ہو گئی ہے، اور جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو یہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ یہ قرآن کی جو اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جو ہے یہ اس کا حوالہ دیا ہے کہ دیکھو جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مہلت دیتی ہے، اور جب یہ مہلت دیتی ہے تو اس مہلت دینے کے بعد کہا کہ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، اور اس پہ اب تم صبر سے کام لو، کیونکہ یہ معاملہ ہو چکا ہے تمہارے ساتھ کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اب اس میں جو ہے نا ڈیلے ہوگا، اب اس میں تمہیں مہلت ملے گی، فیصلہ تو ہونا ہی ہونا ہے، آخر میں جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن یہ ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ تم یہی کہہ رہے ہو نا کہ یہ کیوں نہیں عذاب آ جاتا، یعنی جس طرح پچھلی قوموں پہ عذاب آیا ہے، پیچھے یہی کہا ہے نا کہ ان کی عاقبت پہ دیکھو، جس طرح پچھلی قوموں پہ عذاب آیا ہے، تو جب وہ جو عذاب آیا ہے وہ ہم پہ کیوں نہیں آ جاتا، وہ کیوں جو ہے نا دیر ہو رہی ہے؟ تو پھر یہ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے درمیان یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جب یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے تو اب تمہیں صبر سے کام لینا ہے۔ صبر سے مطلب یہاں پہ انتظار ہے، صبر سے مطلب انتظار ہے، تمہیں انتظار سے کام لینا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو میرے اور تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ اب یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا یعنی وہ ایک طرف دھمکیاں دے رہے ہیں نا، پیچھے دھمکیاں دی تھی نا انہوں نے، تو شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں کو دھمکیاں دی ہیں، تو یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں عذاب لے کے آؤں گا، یعنی ایک دھمکی کے مقابلے میں کوئی دوسری دھمکی نہیں دے رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں بھی اسی پوزیشن پہ کھڑا ہوں، میں بھی خود بھی انتظار کر رہا ہوں، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یعنی میں کوئی اللہ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لے کے تمہیں کوئی دھمکی نہیں دے سکتا، یعنی تم بھی صبر کر رہے ہو، ہم بھی صبر کر رہے ہیں، یعنی تم بھی اسی واقعے کا انتظار کر رہے ہو، ہم بھی اسی واقعے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ واقعہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اب تمہارے درمیان کیونکہ ایک دیوار حائل ہو گئی ہے، دیوار اس چیز کی حائل ہو گئی ہے کہ اصل میں تم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ایمان لے آئے، اور ان کی جو ہے نا ایمان لانے کے سلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں مہلت دے رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ اور موجود ہوں، لوگ ہوں جو نکل آئیں، ایمان لینے والے بن جائیں، تو تمہیں یہ پورا موقع مہیا کیا جا رہا ہے، اور جب یہ پورا موقع مہیا ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب یہ فیصلہ کرتی ہے تو وہ خیر الحاکمین ہے، یعنی انتہائی عدل سے معاملہ کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عدل کی صفت ہے اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ یعنی جب وہ فیصلہ ہوگا، آخری فیصلہ ہوگا، یعنی اس کے نتیجے میں جب کوئی عذاب آنا ہے، جب وہ عذاب کا فیصلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی عدل کے ساتھ جو ہے نا معاملہ نپٹائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے نا یہ سمجھو کہ بس جو ہے نا وہ کسی وقت غصے میں کچھ کر دے گا، نہیں، وہ انتہائی عدل کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ نپٹائے گا، یعنی یہ بات ہے یہاں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک سملر جو ہے نا سچویشن، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو معاملہ ہے، اس کو ظاہر ہے کہ مختلف جگہوں پہ اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک یہی صورتحال ہے، یہ پچھلی سورہ انعام میں، وہاں میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، مشرکین مکہ، کہ ہمیں کوئی جو ہے نا کوئی نشانی کیوں نہیں دکھا دی جاتی، یعنی کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا۔ آیت نمبر 185 ہے، میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا۔ حل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کہ کوئی فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، یا اللہ تعالیٰ کی ذات خود کیوں نہیں آ جاتی، اللہ کی کوئی آیت کیوں نہیں آ جاتی۔ اور جب یہ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جب کوئی ایسا ہو جائے، یعنی کوئی آیت آ جائے، تو پھر کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ معاملہ نمٹا دیا جاتا ہے۔ اور آخر میں کہا کہ کل تذیروا انا منتظرون، تم بھی اس واقعے کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو یعنی یہ کہ یہ دونوں جو صورتیں ہیں، سورہ انعام اور سورہ جو نا آراف، دونوں جوڑا صورتیں ہیں، تو دونوں آپس میں ظاہر ہے کہ مضامین اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بات ابھی ان سرگزشتوں میں جو کچھ بھی کہی جا رہی ہے، اس کی پریکٹیکل ایگزامپلز انہی صورتوں کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یعنی وہ چیزیں ہیں جن کو ظاہر ہے کہ یہاں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ کہ یہ نواں سے پارا شروع ہو گیا۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ کو اس پہ بٹ نہیں، اگلی آیت کی سے شروع ہو ہاں، اگلی آیت سے۔ اس میں ایک وہ ہے کہ یہ جو تیسری سچویشن ہے، جی اس میں اللہ تعالیٰ جو اس سچویشن کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور ڈیلے کر رہے ہیں، جی تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو رحمت وہ شو کرتی ہے۔ ایسے ہی اس کی مثال جو ہے نا میں دیتا ہوتا ہوں، آگے چل کے جو ہے نا سورہ جو فتح ہے نا، وہاں پہ یہ واضح ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ مسلمان تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں لڑنے کا موقع دیا جائے، ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کو جو ہے نا ختم کر سکتے ہیں اپنی تلواروں کے ذریعے سے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں کلیریفیکیشن دی ہے کہ میں تمہیں کیوں نہیں اجازت دی تھی، اس لیے اجازت نہیں دی تھی کہ وہاں پہ ابھی اسٹل کچھ لوگ ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات آخری موقع تک جو ہے نا گنجائش دیتی ہے، آخری موقع تک جو ہے نا گنجائش دیتی ہے۔ یہاں تک کہ سورہ توبہ میں بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سورہ توبہ کے اندر جو ہے نا جب یہ اعلان ہو گیا کہ اب جو ہے نا مشرکین کا کلا کما کر دیا جائے گا، تہہ کر دیا جائے گا، وہاں پہ یہ کہا گیا کہ اگر اس دوران بھی کوئی سوال کرتا ہے تو اس کو موقع دیا جائے گا، اس کو سیپریٹ کر لیا جائے گا، سیپریٹ لے جا کے اس کو جو ہے نا چیزیں بتائی جائیں گی تاکہ وہ چیزیں واضح ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی آخری مرحلے بھی جب انسانوں سے کام کروایا گیا ہے، پھر بھی وہاں پہ موقع دیا گیا ہے کہ نہیں، انسان کو آخری مرحلے تک جو ہے نا موقع دیا جائے گا، اور تلوار کے نیچے وہی آئیں گے جو ظاہر ہے کہ اس کے بعد معاندین رہ جائیں گے، عام آدمی تو پھر نہیں رہے گا نا اس میں۔ اس کا مطلب یہ عذاب نہیں تھا بیسیکلی جو آیا تھا عرب کے اوپر، مطلب چونکہ مسلمانوں نے، میں کئی پڑھ رہا تھا مثال میں ایک جگہ یہ بھی تھا کہ ڈفرینٹ طریقے سے رسول ایک منی حشر کا میدان لگاتے ہیں، تو اس میں یہ بھی تھا کہ کچھ رسول کیا کرتے ہیں، وہ جو ان کے ماننے والے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، وہ بیسیکلی ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو جو ہے نا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ سچویشن کو دیکھیں یہاں پہ، مطلب یہ عذاب نہیں ہے کیونکہ آخری وقت تک ان کو موقع دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے جس کو ہم نیچرل کیٹاسٹرافیز کہتے ہیں، جو جس طرح طوفان آ گیا، کوئی جو ہے زلزلے آ گئے، جس طرح ان قوموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہاں جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو ایک مختلف سیناریو ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کے ہاتھوں سے یہ کام کو آتی ہے، تو وہاں پہ پھر جو ہے نا جو انسانوں کے ہاتھوں سے معاملہ ہونا ہوتا ہے، پھر قدم قدم پہ اس پہ جو ہے نا بندشیں لگتی ہیں۔ وہ جو ایشو ہے نا کہ انسانوں کے ہاتھ سے کرانا ہوتا ہے، اس کو پھر پارسلی کروایا جاتا ہے، جیسے کہ میدان بدر پہلی قسط ہے، اس کے بعد اگلی قسطیں آتی ہیں، تو آخری قسط تک جو ہے نا لوگ پھر جو ہے نا وہ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ایک اکا دکا ہی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ معاملہ وہ یہی ہوا ہے۔ فتح مکہ میں آپ دیکھیں اس کے بعد چاندے کے لوگ رہ گئے تھے، باقی تو سارے جو ہے نا اسلام قبول کر لیے۔ اور یہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی ذات خود کر رہی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں جو ابھی لائن کی دوسری طرف ہے۔ جی ایسے ہی۔ تو ہم لوگ جب کسی ایسے گناہ گار آدمی کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، ہاں، اور اس کو گناہ کبھی بھی یہی تو خطرناک بات ہے۔ ہمارے اندر وہ اچھائی پیدا نہیں ہوتی، اس کے بارے میں اچھا گمان پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ قرآن کے بارے میں ہم نہیں سوچتے۔ ایسے ہی قرآن یہ بنیادی طور پہ جو زمینی فیصلے ہیں نا سامنے رکھتا ہے، تاکہ تم کل کے قیامت کے جو فیصلے ہونے ہیں وہ اس کی نظر میں دیکھ لو، میں نے دنیا میں کیسے فیصلے کیے۔
تو جو رحمت یہاں پہ نظر آ رہی ہے یقیناً جانا کل کو بھی وہ رحمت ہمارے سامنے ہوگی. یہ چیزیں جو ہے نا سامنے رہنی چاہیے. ایک اور چیز ہے جی جی سب جی جی اردو کی بیسیکلی الفاظ جو سمجھ نہیں آ رہے ہیں. صحیح. نیچے لکھا ہے صبر کرو، یہ تشریح میں لکھا ہوا ہے ذرا صبر کرو ابھی کچھ بلونے اور پھٹکنے کا کام باقی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں نے ابھی خیالی کا لفظ بولا تھا اور ذرا کم لکھی ہے. چھانٹنے کا. ہاں چھاڑنے کا. چھانٹنے. ہاں چھاڑنا وہ بلونا ہوتا ہے نا جو چھلنی کے ساتھ جو ہے نا. اچھا ہاں تو چھاڑنا ہی ہوتا ہے نا اس سے. پہلی بار لفظ سنا میں نے. ہاں اردو گہری چھلنی اور جو چھانٹنا ہوتا ہے نا تو کچھ اوپر آ جاتا ہے کچھ نیچے چلا جاتی ہیں. نہیں بلونا اس کو کہتے ہیں جو مکھن نکالا جاتا ہے. اچھا ہاں بلونا دہی بلونا. ہاں تو مکھن کو لگا کر دے. چھانٹ رہے اس کے اندر. ہاں چھاڑنا اچھی چیز چھاچ نکالنا اور اس کو لگا کر دے. نہیں اسے مکھن کو لگا کرنا. بلونا کس لیے اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں مکھن لگا کرنا ہے نا آپ نے. لسی زیادہ ہوگی. لسی لگا ہوگی. یہ ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے. اچھا اس کے بعد آگے جو ہے نا اب یہ بات ہوئی. یہ بات ہو جانے کے بعد جو ہے نا آگے مکالمہ بڑھتا ہے. قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجن یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا او لا تعودن في ملتنا قالوا اولو كنا كارهين. اس کے بعد آگے یعنی مکالمہ پڑھتا ہے. یہ بات ہو چکنے کے بعد نا مکالمہ کیا پڑھتا ہے کہ اب ان کے جو سردار ہیں وہ جنہوں نے استکبار کیا. اب یہاں قرآن مجید ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ اصل میں استکبار کن لوگوں نے کیا ہے. یہ ان کے سرداروں نے کیا ہے. یہ استکبار یہ اسی پہلو میں آ رہا ہے کہ جس میں پیغمبر آتے ہیں دعوت پیش کرتے ہیں اور اس کی تکذیب کر دیتے ہیں اس پیغام کی. اور کس وجہ سے کرتے ہیں؟ استکبار کی وجہ سے. استکبار اس سورہ کا بھی جو ہے نا ایک بڑا کی پوائنٹ ہے. پیچھے ہم جو ہے نا بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا دیکھ آئے ہیں. تو جن لوگوں نے ان کی قوم میں سے استکبار کیا انہوں نے آگے بڑھ کے جو ہے نا یہ دھمکی دی کیونکہ پیچھے دھمکیاں دے رہے تھے نا. اب دھمکیوں کی نیچر جو ہے نا واضح کرتی ہے. یعنی قرآن مجید جو ہے نا اپنی جو 2-3 آیتیں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر بھی آپس میں مضمون اتنا گھندا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. پیچھے کہا دھمکیاں دے رہے ہیں دھمکیاں دے رہے تھے نا. تو اب وہ بات سامنے آ گئی کہ یہ دھمکیاں جو ہے نا وہ ایک کلائمیکس پہ جاتی ہیں اور جب کلائمیکس پہ جاتی ہیں تو وہ فیصلہ کرتے ہیں. تو شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی قوم کے بارے میں بھی فیصلہ کرتے ہیں. کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ کہ ہم شعیب کو بھی نکال دیں گے. لنخرجن کا یہ جو نون آتا ہے نا ڈبل ہو کے اس طریقے سے اور لام شروع میں آتا ہے تو یہ ایک خاص یعنی اس کے ایمفیسس جو نا آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لازمی طور پہ نکال دیں گے. یعنی ایک ارادہ ایک عزم جو ہے نا اس چیز کو یعنی اس چیز کو شو کرتا ہے. ہم شعیب کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی والذین آمنوا معک اور تیرے ساتھیوں کو ہم جو ہے نا لازمی طور پہ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. اپنی بستی سے من قریتنا اپنی بستی سے نکال دیں گے. او لا تعودن فی ملتنا یا تمہیں جو ہے نا واپس ہماری ملت میں ہمارے مذہب کو اختیار کرنا ہوگا. اب ایک ہی آپشن ہے یا تم جو ہے نا ہمارے مذہب پہ آ جاؤ جس مذہب پہ ہم ہیں اس پہ آ جاؤ یا تمہیں جو ہے نا ہماری بستی سے نکلنا ہوگا. یہ جو دیکھیں کہ یہ ظلم ہے بربریت ہے. میں ایک علاقے میں پیدا ہوتا ہوں اور میرا بنیادی حق ہے مجھے وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا. میرے عقیدے کی بنیاد پہ میری سوچ اور فکر کی بنیاد پہ مجھے اس علاقے سے نکالا نہیں جا سکتا. قرآن مجید اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے. آج کے دور میں ہم اس کو بیسک ہیومن رائٹس کہتے ہیں. یہ آج کی اصطلاح ہے کہہ لیتے ہیں کہ آج کی اصطلاح ہے لیکن اصل سوچ تو آپ دیکھیں کتنی پرانی ہے کہ یہ انسانوں کو اپنے علاقے سے نکالنا صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے کوئی نقطہ نظر اختیار کر لیا ہے. یہ بدترین قسم کا جو نا جبر ہوتا ہے بدترین قسم کا جبر ہوتا ہے. اور یہ جبر جو ہے نا مسلمانوں نے بھی سہا ہے. ابھی مکہ میں ہے اور یہ مکہ میں ہیں اور ایک سٹیج پہ ان کے ساتھ بھی یہی فیصلہ ہو جائے گا جس میں وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے اور ظاہر ہے کہ باقی مسلمانوں کو بھی جو ہے نا اس سے نکالنے کی مکہ سے کوشش کریں گے. تو یہ بنیادی طور پہ پہلے سے جو ہے نا ایک طرح کا ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ کسی شخص کو اس کے نقطہ نظر کی بنیاد پہ کہ اس نے کو ہم سے مختلف نقطہ نظر اختیار کر لیا ہے یہ بدترین قسم کی جو ہے نا پرسیکیوشن ہے. اور یہ اس پرسیکیوشن کا شکار جو ہے نا پیغمبر ہوئے آپ دیکھیں. اور کیا مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی کے نقطہ نظر کی بنیاد پہ اپنے علاقوں سے ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کریں اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے علاقوں سے نکالنے کی ان کی کوشش کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا.
یہ قرآن کی دعوت کے خلاف ہے. ہم یہ کام نہیں کر سکتے اپنے معاشروں کے اندر کہ کسی نے کوئی نقطہ نظر اختیار کر لیا اور اس کی بنیاد پہ پرسیکیوشن جو ہے نا اس کو کرنا شروع کر دیں. ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے. پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہی ہے. ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں یا تو واپس ہمارے مذہب میں آنا پڑے گا جو ہمارے باوجداد کا مذہب ہے, یعنی جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں اس پہ آنا پڑے گا, نہیں تو تمہیں جو ہے نا ہم یہاں سے دیش نکالا کر دیں گے. اور اس کے جواب میں ایک ہی جواب آگے آتا ہے, وہ جواب آتا ہے کالا اولو کننا کارہین. اس کے باوجود کہ ہم بیزار ہوں اس چیز سے, ہم اس چیز سے نفرت کرتے ہوں, ہم نہیں چاہتے ہوں کہ ہمیں اپنے علاقے سے نکالا جائے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں اپنے علاقے سے نکالا جائے اور ہمیں اپنے دین کی طرف, جو تمہارا دین ہے اس کی طرف لازمی طور پہ جو ہے نا اس کی طرف لوٹایا جائے. ہم جس چیز کو حق سمجھیں گے ہم اس کو اختیار کریں گے, ہم جس کو باطل سمجھیں گے ہم اس چیز کو باطل جو ہے نا کہیں گے. کسی شخص کو کوئی حق نہیں ہے کہ میرے کسی نقطہ نظر پہ جو میں نے اختیار کر لیا ہے اس کی بنیاد پہ مجھے اپنے علاقے سے دربدر کر دیا جائے یا مجھے مجبور کیا جائے کہ کوئی اور نقطہ نظر جو ہے نا میں اختیار کروں. انسانوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اس کو آزمایا جا رہا ہے, اس کا امتحان ہے اس دنیا کے اندر, اور اس امتحان میں ہر شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جو جی چاہے نقطہ نظر اختیار کرے, کوئی کسی پہ قدغن نہیں لگا سکتا. یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ نے بھی اسی ماحول میں رہتے ہوئے اپنی دعوت کو جو ہے نا دوسروں تک پہنچانا ہے, لیکن یہ کہ کوئی آگے بڑھ کے کوئی اقدام کریں یہ امپاسبل ہے. میں بھی اپنی بات کروں گا, میرے مخالف کوئی بات ہوگا تو وہی اپنی بات رکھ سکے گا. کوئی تو میں جو ہے نا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا, اپنی بات رکھیں گے, دلیل کے ساتھ رکھیں گے, دلیل کے ساتھ جو ہے نا بات کریں گے. یہاں دلیل کے ساتھ جو ہے نا بات ہو رہی ہے. اور انہوں نے آگے سے کہا کہ کیا اس کے باوجود بھی کہ میں بیزار ہوں اس چیز کے کہ تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو ہے نا علاقے سے نکالیں, نمبر ایک, اور دوسرا یہ کہ تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو ہے نا مجبور کرو کہ میں جو ہے نا تمہارے مذہب کی طرف واپس آ جاؤں, اس کے باوجود یہ تم کام کرو گے. یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے, یعنی یہ بنیادی انسانی حق ہے, کیا تم اس کی خلاف ورزی کرو گے؟ یعنی کسی شخص کو عقیدے کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ ہے اس نے اختیار کر لیا ہے اور اب آپ اس پہ جبر کریں گے تو کیا عقل کی میزان میں یہ چیز درست ہے؟ یہ پاسبل ہے کہ عقل کی میدان میں, یعنی ایک عقلی طور پہ ایک چیز کو, اس مقدمے کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے, کیا اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کو جو ہے نا اس کے علاقے سے دربدر کیا جا سکے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی آگے سے یعنی یہ جواب دیتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک چیز ہے کہ انہوں نے دو چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ یا تمہیں واپس آنا ہے یا تمہیں جو ہے نا اس علاقے سے نکل جانا ہے. اور اس کا جواب دیتے ہوئے کیا وہ دونوں کو ایڈریس کرتے ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کالا ولو کننا کارہین, ٹھیک ہے نا, یہ تو کہتے ہیں کہ کیا اس کے باوجود کہ ہم بیزار ہیں اس چیز سے کہ تم کہہ رہے ہو اسے نفرت کرتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں اپنے علاقے سے نکالا جائے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم تمہارا جو ہے نا مذہب اختیار کریں. یہ دو چیزیں ہیں نا, اس کا جواب ایک دے رہے ہیں. لیکن آگے جو تفصیل بیان کی ہے وہ تفصیل جو بیان کی ہے وہ ایک پہلو کی ہے, دوسرے پہلو کی نہیں کی. یعنی اس کے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اگنور کر دیا ہے کہ تمہیں اپنے علاقے سے جو نکالنے کا جو پہلو ہے نا اس کا جواب نہیں دیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا, لیکن دوسرے پہلو کا جواب دیا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ تم لازمی طور پہ ہمارے مذہب پہ آ جاؤ گے, اس کا جواب دیا ہے. وہ کیا جواب دیا ہے؟ وہ ہے قد افترینا علی اللہ کذبا, کہ ان ادنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. اور اگر ہم جو ہے نا تمہارے مذہب پہ ان ادنا فی ملتکم, اگر ہم تمہارے مذہب پہ واپس چلے جاتے ہیں, ملت یہاں مذہب کا مطلب ہے, تمہارے دین کا مطلب ہے, اگر ہم واپس چلے جاتے ہیں تو ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوگی. وہ غلطی کیا ہے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا, تو ہم اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے. شرک کرنا یہ اسی پہلو سے ہے نا, یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے کہ اگر ہم مجبور کرو گے اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ نتیجہ ہوگا نا کہ ہم شرک کو اختیار کر لیں گے. شرک اختیار کریں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ جو ہے نا جھوٹ باندھیں گے. تو یہ اصل میں آپ دیکھیں کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے. ایک علاقہ بدل کر دینا ہے, وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم نے ہمارا علاقہ جو ہے نا علاقہ بدری نہ ہو. دوسری جو ہے نا کیا پہلو ہے کہ تمہیں زبردستی ہمارے دین کی طرف آنا پڑے گا. تو یہاں پرائرٹی پیغمبر کی پیغمبرانہ شان کے ساتھ سامنے آتی ہے. جو علاقہ بدر کر دینا ہے وہ انہوں نے جواب تو دے دیا ہے لیکن اس کو کھولا نہیں اتنا. لیکن جس چیز پہ زور دیا ہے وہ اصل میں پھر وہی بات آ جاتی ہے, دین کی بات آ جاتی ہے. دین کی بات کو انہوں نے بڑے پرعزم طریقے سے جو ہے نا جواب دیا ہے اور پرمصمم طریقے سے جو ہے نا اس کا جواب دیا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنا فیصلہ تمہیں سنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہم جھوٹ نہیں باندھ سکتے.
یہ امپاسبل ہے، اس کے باوجود کہ اذ نجان اللہ منہا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں نجات دی اس سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں نجات دی، یعنی یہ کہ پیغمبر آئے، پیغمبر نے دعوت پیش کی، پیغمبر کا میسج آیا، اس میسج کی بنیاد پہ ہم نے اس چیز کو اختیار کر لیا. جب اختیار کر لیا تو پرانے طور طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں نجات دے دی. جب ہمیں نجات دے دی تو کیا ہم واپس مڑ سکتے ہیں؟ یہ امپاسبل ہے. یعنی اپنا فیصلہ جو ہے نا انہوں نے دو ٹوک انداز میں سنا دیا کہ یہ اب پاسبل نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ جب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس نہیں موڑ سکتے، تو پیغمبر خود بھی تو ظاہر اس کے اندر شامل ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اپنی جو پیروکار ہیں ان کے بہاف پہ بھی بات کر رہے ہیں، ان کے بہاف پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم واپس نہیں لوٹ سکتے. پیغمبر تو بنیادی طور پہ یعنی پیغمبری ملنے سے پہلے بھی جو ہے نا توحید کے راستے پہ ہوتا ہے، وہ شرک سے ہمیشہ ہی نفرت کرتا ہے. پیغمبری ملنے کے بعد جو ہے نا ظاہر ہے کہ روشنی پر روشنی ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ یہاں پہ جب بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس طرف آ گئے اور اب ہم واپس نہیں جا سکتے، تو یہ بیسیکلی اپنی پوزیشن سے زیادہ اپنے پیروکاروں کی پوزیشن کو جو ہے نا وہ نمایاں کر رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نمایاں کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہمیں یہ مناسب نہیں لگتا، ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم واپس لوٹ جائیں تمہاری ملت میں، تمہارے مذہب کو اختیار کر لیں. الا ان یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ اور ہمارے بارے میں چاہ رہی ہو. یہ کلمہ جو آ گیا ہے، یہ جو فکرہ آ گیا ہے یہاں پہ، یہ تفویض علی اللہ کا جملہ ہے. تفویض کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو کنسائن ون سیلف ٹو سم تھنگ، یعنی کہ ایک چیز کو آپ نے کسی دوسرے کے حوالے کر دینا، اس کو تفویض کہتے ہیں، اس کو سپرد کر دینا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ افراد کیا کر رہے ہیں جو اہل ایمان ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ کے یعنی سپرد کر رہے ہیں. کہہ یہ رہے ہیں کہ جو حال کا جو واقعہ ہے، حال کے اندر فیصلہ کرنا میرا کام ہے، وہ میں نے فیصلہ کر دیا، اب ہم واپس نہیں لوٹ سکتے. کل کو کیا ہونا ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یعنی پھر وہی جو اسلامی تعلیمات ہے، جو تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہے، وہ یہی ہے کہ آج کا جو فیصلہ ہے جو میرے اختیار میں ہے وہ میں فیصلہ کروں گا. اس کی بنیاد کل کو کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے. یعنی کل کے حالات کیا ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اس کو تفویض اللہ کا جو نا اس کو ایک ٹیکنیکلی ٹرم میں بول دیتے ہیں. کل کو کیا ہونا ہے ہمیں نہیں معلوم. یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں سے لوگ چھوڑ جائیں ہمیں. یعنی اصل دوسرا لفظ یہ ہے نا، تو یہ نہیں کہا جا سکتا، کسی شخص کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. وسیع ربنا کل شیء علما، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز پہ محیط ہے. کل کو کیا ہونا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. یعنی یہ تفویض کا یعنی پھر اس کو سرے تک پہنچانا نا، یعنی آپ نے تفویض اللہ کا جو ہے نا کہ جو اپنی سپردگی اس کے حوالے کر دیا ہے، تو اب اس کے انجام تک پہنچانا، تو پوری بات کرنی ہے. بات پوری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کل کو کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا جو ہے نا علم رکھتی ہے. اللہ ہی توکلنا، ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر سکتے ہیں، اور اسی کے بھروسے پہ اگر آج ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم واپس نہیں لوٹ سکتے، تو اسی کے بھروسے پہ کیا ہے. اور کل کو بھی اگر کوئی یہی صورتحال ہوتی ہے تو ہم اسی کے بھروسے پہ جو ہے نا ایمان پہ قائم و دائم رہ سکتے ہیں. کوئی کسی کے ساتھ کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی واپس چلا جاتا ہے، ہم کسی کے بارے میں جو ہے نا دعویٰ نہیں کر سکتے. ہم بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم نے موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعوتاً جو ہے نا جو کہا ہے کہ ہم اس چیز پہ پرمصمم اور پورے ارادے کے ساتھ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں ایمان پہ، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. کل کو کسی شخص کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ ایک وہ تفویض کا پہلو ہے جس کو یہاں پہ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اور اب وہ موقع آ گیا ہے جس میں وہ اپنی ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، یعنی اب وہ موقع آ گیا ہے میری قوم اور میرے درمیان جو ہے نا فیصلہ کر دے، اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو کیونکہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ جو جملہ ہے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، یہ آیا نمبر 87 میں بھی پہلے آ چکا ہے. وہاں پہ جب آیا تھا تو وہاں قوم کو سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ دیکھو دو گروہ ہو چکے ہیں، ایک ایمان لا چکا اور ایک ایمان نہیں لایا، ٹھیک ہے نا، لیکن فیصلہ ہونا ہے، وہ لازمی طور پہ ہونا ہے. وہ ایک مستقبل کی خبر سنائی گئی ہے. جب یہاں پہ دھمکیاں اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ یہاں پہ پیغمبر اور پیغمبر کے ساتھیوں کو نکالنا ہے، اپنے سے نکال دینا ہے، قوم سے نکال دینا ہے، تو وہاں پہ پھر پیغمبر جو ہے نا یہاں پہ پھر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں. اور وہ مرحلہ آ جاتا ہے جس مرحلے پہ ظاہر ہے کہ قوم کو جو ہے نا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. اور جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے 89 کے اندر، اب انہوں نے ظاہر ہے دعا مانگی ہے. اب یہاں دعا مانگی ہے تو ساتھ ہی جو ہے نا اگلی پھر ایک اور جو آخری ان کی دھمکی آتی ہے، جن کی انہی کی سرداروں کی دھمکی آتی ہے. وہ کیا آتی ہے؟ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اس کے بعد اگلی دھمکی جو دیتے ہیں وہ شعیب کو نہیں دیتے، حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی نہیں دیتے، بلکہ
شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں کو دھمکی دیتے ہیں. دھمکی کیا دیتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، اب یہاں پہ کفر تکذیب یعنی وہ کے معنوں میں ہے، جنہوں نے پیغمبر کی تکذیب کر دی، پیغمبر کے پیغام کو جو ہے نا انکار کر دیا، انہوں نے جو ہے نا یعنی یہ دھمکی دی ہے کن کو دی ہے؟ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی، کہ اگر تم جو ہے نا اس کی پیروی میں جو تمہیں پیروی کرتے ہوئے تمہیں دھمکی دی ہے نا کہ ہم اپنی قوم سے نکال دیں گے، یہ تم بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے، بہت بڑے خسارے میں مبتلا ہو جاؤ گے. جس دور، جس تمدن، جس تہذیب میں ہم رہ رہے ہیں آج کے دور میں، کسی کو اپنے ملک سے نکالنا خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے کسی اچھے علاقے میں بندہ چلا جائے. اچھا، لیکن جو قبائلی تمدن ہے نا، اس میں جب نکالا جاتا تھا تو اس تہذیب اور تمدن میں زندگی جو ہے نا پرخطر ہو جایا کرتی تھی، یعنی زندگی بڑی خطرناک ہو جایا کرتی تھی. اس لیے سورہ مائدہ کے اندر جو زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، حکومت کی طرف سے ایک سزا ہے کہ اس کو اپنے علاقے سے نکال دو. ویسے یہ آپ نے جو بات کی کہ باہر کے ملکوں میں جب چلے جاتے ہیں، جی ہمارے پاس تو جو قبائلی علاقوں سے لوگ نیچے آئے ہیں، جی تو ہمارے سعودی مردان میں جو سیٹ ہو گئے ہیں، جی ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے جی کہ اب وہ اس معاشرے کے اندر سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے. ہمارے ہاں تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ یہ قبائلی سسٹم میں یہی ہوتا رہا ہے. کیونکہ وہ وہاں پر تو وہ اپنی زمینوں کے مالک تھے، اپنی جائیدادوں کے مالک تھے، جی وہاں پر ایک اچھی پوزیشن پر تھے. یہاں آ کر وہ اب ہمارے گاؤں میں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے لوگ ہیں، تم لوگ بھائی نیچے ہو، ایسے ہی ہے. سائڈ یعنی پر ہو، یہاں کی زمین بھی نہیں لے سکتے یہاں میں ان کا. ایسے ہی ہے. تو ان کا یہ بھی ایک ظلم ہے جو وہاں فوج کی وجہ سے وہ لوگ یہاں آئے. وہ جو جب ہندوستان سے بھی لوگ آئے ہیں یا افغانستان سے بھی جو ریفیوجیز آئے ہیں ان کے ساتھ بھی صدیوں کے ساتھ تو یہ ہمارے ہاں تو یہ بڑا فساد ہو جاتا ہے. یعنی جو ٹرائبل سسٹم تھا، اگر آپ اس میں دیکھیں، لوگ غلام لا دیے جاتے تھے، لوگ غلام بنا دیے جاتے تھے اس وقت. ہاں. تو یہ سارے یعنی معاملات ہوتے تھے اس وقت. تو انہوں نے جاتے جاتے یہ دھمکی دی ہے. یہ دھمکی جو دی ہے جاتے جاتے، اس کے اندر ایک طرح کی ہمدردی بھی پائی جاتی ہے. یہ ہمدردی کون سی ہے؟ ہمدردی 3 طرح کی ہوتی ہے. ہمدردی بھی 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بڑی خیر خانہ طریقے سے، یعنی آپ مثبت طریقے سے بات کر رہے ہیں نا. ایک ہوتی ہے محض ہمدردی ہوتی ہے. ایک ہمدردی ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے چوٹ لگانی ہوتی ہے، کہ ہم نے آپ کو جو ہے نا اچھا اور برا سمجھا دیا ہے، ہم نے یہ کام کر کے رہنا ہے. اچھا اور برا سمجھا دیا، ہم نے یہ کام کر کے رہنا ہے. یاد رکھو کہ تمہیں ہم جب نکالیں گے نا تو اس کے بعد تمہارا خسارہ جو ہے نا وہ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کتنی بڑی قیمت چکائی ہے، کتنی بڑی قیمت چکائی ہے. اچھا، جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوگا. تو اس کے نتیجے کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے نا پھر وہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور اس کے بعد اب رجفہ نے آ لیا. رجفہ یہاں پیچھے پڑا ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی جو ہے نا یہاں پہ عذاب ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے عذاب پچھلی قوم کے تھا، وہاں پہ بھی یہی رجفہ کا لفظ آیا وہاں پہ بھی. اور یہ آیا نمبر آپ کو بتاتا ہوں 78 ہے. اگر آپ وہاں پڑھیں تو وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہی آیا آتی ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. جاسم جو ہوتا ہے نا، یہ جو کوئی بھی پرندہ ہوتا ہے تو جب اپنا اس کا جو ہوتا ہے نا یعنی جو فرنٹ ہوتا ہے اس کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو نیک ہوتی ہے اس کو بھی زمین پہ رکھ دیتا ہے پرندہ، تو یہ جو حالت ہوتی ہے اس کو جاسم کہتے ہیں. تو گویا کہ جو آپ کی جو پوزیشن ہوتی ہے جس میں آپ لیٹ جاتے ہیں زمین پہ، وہ والی پوزیشن ہے. اور اپنے گھروں میں ایسے گویا ہو گئے کہ جیسے یعنی جاسمین یعنی گرے ہوئے تھے اس کے اندر، اس طریقے سے. اچھا، یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے جو ہے نا اپنے گھروں میں گرے ہوئے تھے. اچھا، یہ جو ان کے اوپر عذاب آیا ہے، قرآن نے اس کو یہاں پہ رجفہ کہا ہے. رجفہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا، یہ تھتراہٹ ہے، یہ اس کو زلزلہ کہہ لیں، اس کو تھتراہٹ کہہ لیں، کپ کپاہٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن یہ عذاب کے لیے بھی یہ مفہوم استعمال ہو جاتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسولوں پہ جو عذاب بھیجے ہیں اس کے لیے بھی یہ لفظ ارسپیکٹو آف کی جو ہے نا اس کی نیچر کیا آتی ہے عذاب کی، یہ محض عذاب کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی اسی پہلو سے لفظ استعمال ہوا ہے. دوسری جگہ اس کے لیے بھی صیحہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. صیحہ کا مطلب ہوتا ہے چینک چنگاڑ، یعنی کوئی اس طرح کا آیا ہے. ایک جگہ عذاب یوم ذلہ کا جو ہے نا لفظ آیا ہے. یوم یعنی وہ کون سا دن کہ جس دن جو ہے نا ایک سموک، ایک پوری کی پوری پہاڑ بن کے اور پوری دیوار بن کے آیا ہے ایک سموک، اور اس کے اوپر جو ہے نا گر گیا ہے.
تو یعنی ایک تصویر یہ بھی پیش کی گئی ہے. دوسری جگہ اس کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے کے ساتھ جو ہے نا اس کو کمپیئر کیا گیا ہے کہ شاید شعیب علیہ السلام کی جو ہے نا عذاب کی یہ بالکل اس طرح کا عذاب تھا جس طرح لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ آیا ہے. وہاں حاصب کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو جب حاصب ہوتی ہے جو آندھی آتی ہے پتھروں کی، اس کے اندر پھر صحیحہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر اجفا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر پھر جو ہے نا ذلہ، سب کچھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ جتنی قوموں پہ عذاب آتا ہے یہ ہواؤں کی جو ہے نا وہی سب کچھ، یعنی ہواؤں نے ہی سب کچھ کیا ہے. یعنی اس کے بعد اس ہواؤں کے اندر گڑگڑاہٹ بھی ہوئی ہے، چینک اور چنگاڑ بھی ہوئی ہے، اس کے اندر زلزلے بھی آئے ہیں، اس کے اندر جو ہے بارشیں بھی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو ہے نا پتھروں کی بارش بھی ہوئی ہے. تو یہ سب کچھ اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ شامل ہو جاتا ہے. تو یہ یعنی اس پہلو کو یعنی یہ مختلف جگہوں پہ تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا مد نظر ہے کہ یہ عذاب کی نیچر کیا تھی، کیا نوعیت تھی. اس کے بعد اگلی بات کی ہے کہ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی. یہ اب وہ ریلیٹ ہو گیا اس چیز سے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا جب شروع میں کہا تھا نا کہ ہم پیغمبر بھیجیں گے اور جو تکذیب کریں گے تو پھر ہم ان کو عذاب بھی دیں گے. تو یہاں پہ پھر وہی تکذیب ہے. یہ تکذیب جو ہے نا بعض کا تھوڑی سی کنفیوژن کا باعث بن جاتی ہے. تکذیب یا تو پیغام کی تکذیب ہوتی ہے یا رسول کی تکذیب ہوتی ہے، اس سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. بعض جگہوں پہ یہ کہا گیا کہ رسول کی تکذیب کر دی گئی، بعض جگہوں پہ کہا گیا کہ پیغام کی تکذیب کر دی گئی یا رسول کی تکذیب کر دی گئی ہے. یہ دونوں ایک چیز ہے. اچھا، اس کے بعد ہمیں عمومی طور پہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ چیزیں سرکولیٹ ہو رہتی ہیں کہ ان قوموں پہ جو عذاب آیا ان کی اخلاقی حالت کی وجہ سے. وہ ایک اپنی جگہ ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو نابتل کی اخلاقی ہونا ہے، لیکن عذاب جو ہے وہ صرف محض جو ہے نا ان کی اخلاقی حالت کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ تکذیب کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ دونوں چیزوں کو جو ہے نا سامنے رکھیں، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بھی بعض اوقات ہماری علماء جو ہے نا کہہ دیتے ہیں کہ ان کی قوم پہ عذاب آیا تھا، تو جہاں پہ یہ لواطت ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے کہ عذاب آ سکتا ہے. نہیں، وہ بلکہ رسول کی تکذیب ہوتی ہے. وہ امپورٹنٹ پہلو جو ہے نا وہ سامنے رہنا چاہیے. رسول کی تکذیب ہوئی اور یہاں پہ بھی رسول کی تکذیب ہوئی ہے، اور رسول کی تکذیب ہو گئی ہے کعلم یغنوا. اور اس کے بعد فیہا، اور وہاں جب انہوں نے تکذیب کر دی تو ایسے ہوا کہ جیسے وہ اپنے گھروں میں موجود ہی نہیں تھے. یہ تکذیب یہ ہوئی ہے کہ ان کو جلاوطن کر دی، یہ یعنی تکذیب انکار کر ان- دیا. میسج کی صرف انکار کیا، یہ ہے ان- کہ یہ جو اقدام بھی کیا ہے اس کی بھی ہے. دیکھیں نہیں، تکذیب میں کیا شامل ہے؟ یہ ابھی پیچھے جو ہے نا آیت کا حوالہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے نا واقعہ پیچھے جو ہے نا وہ آیا تھا تو اس میں یہ کہا تھا کہ ہم پھر جو ہے نا اپنے پیغمبر اور رسول بھی بھیجیں گے، اور جو اس دعوت کی جو پیغام آئے گا، اللہ کی آیات آئیں گی، اس کی تکذیب کی جائے گی، اس کی تکذیب کی جائے گی، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ عذاب آیا کریں گے. تو یہاں پہ بھی جب یہ کہا گیا کہ الذین کذبوا شعیبا، تو یہ بیسیکلی پچھلے پوری بات ہے. دعوت کیا تھی؟ عبد اللہ. دعوت کیا؟ تکذیب اس چیز کی ہو رہی نا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور تمہارے اندر جو ہے نا یہ جو چیزیں جو ہے نا اس کو نکال دو، اور اس کے بعد شرک کو خاتمہ کر دو، اللہ کا پیغام کے راستے پہ آ جاؤ. یہ دعوت ہے. اس دعوت کی تکذیب ہوئی. اس دعوت کی تکذیب کے نتیجے میں جی بس یہ کہہ دینا کہ ہاں جی میں نہیں مانتا اس حکم کو، جی جی یہ ہے تکذیب؟ یا یہ جو اقدام کیا کہ جلا وطن کر دیا نہیں، دیکھیں یہ تکذیب ہے؟ کہ تکذیب کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ تکذیب آپ کس پہلو سے لے رہے ہیں؟ وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا، آپ کس چیز کو تکذیب کہہ رہے ہیں؟ نہیں. وہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایک تو اس کا انکار کیا نا، جی جی دوسرا پھر اس کو مارنے کے در پہ ہوئے، جی جی یعنی وہ اوپر اٹھ کر ایک اور ایکشن بھی لے لیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ نکل گئے تھے قتل کرنے کے لیے جب انہوں ہاں. نے ہجرت کر لی. جی جی ہاں. تو یہ اچھا. تکذیب اگر یہ دوسرا ایکشن وہ نہ کرتے جی جی تو کیا عذاب وہ آتا. ہاں یہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشن یوں بن جاتی ہے کہ جب تک ڈائلاگ ہوتا رہتا ہے نا، جب تک ڈائلاگ ہوتا ہے اور کوئی اقدام نہیں ہوتا مخالفین کی طرف سے، تب تک ڈائلاگ چلتا رہتا ہے. اور وہ ڈائلاگ جو ہے نا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب بات جو ہے نا اگر قلم سے ہو رہی ہے، تحریر سے ہو رہی ہے، زبان سے ہو رہی ہے، بات چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس قوم کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتے، کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. لیکن جب وہ دوسری طرف سے جو ہے نا استکبار، یہاں پہ بھی بات ہوئی تھی نا، دوسری طرف سے استکبار، معاندت شروع ہو جاتی ہے، دشمنی شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کے جو ہے نا ان کو جو پرسیکیوشن ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، مکالمے کا جو ہے نا فضا ختم ہو جاتی ہے، مکالمے کی فضا ختم ہو رہی ہے نا یہاں پہ. تو جب اس سٹیج پہ بات پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ استکبار کی اپنی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں، اپنی استکبار کی آخری حد تک پہنچیں گے. یہ استکبار ہے، گو کہ انہوں نے کام پہلے ہی مرحلے میں کر دیا تھا. تکذیب تو سٹارٹ میں شروع ہو گئی تھی، لیکن تکذیب کی بھی 10 شکلیں ہوں گی نا. یعنی وہ تکذیب ہے جس تکذیب کے بعد اب دروازے بند ہو گئے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے اب اپنے آپ کو سب طرف سے جو نا کلوز آف کر لیا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب آپ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں تو جب
یوں ہی اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں تو پھر وہاں پہ جو ہے نا عذاب آتا ہے. یہ جب تکذیب کہا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی پوری دعوت ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کلمنیشن تک بات پہنچتی ہے. وہ آخری پوائنٹ محض جو ہے نا ایک ٹریگر ہوتا ہے، وہ ٹریگر ہوتا ہے. لیکن جب یہ تکذیب کہا جاتا ہے تو بیسیکلی یہ پوری پچھلے 20 30 40 سالہ جو دعوت ہوتی ہے اسی کی تکذیب ہو رہی ہوتی ہے، وہ پیغام کی تکذیب ہو رہی ہوتی ہے. یہ عذاب دینا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اصل چیز دعوت ہے جو لوگوں میں پینیٹریٹ کرنی چاہیے. جب تک دعوت پینیٹریٹ کرتی رہتی ہے، آپس میں مکالمہ جاری رہتا ہے، لوگ بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا مکالمے کو جاری رکھتی ہے، ان کے سوالوں کو جواب دیتی ہے. لیکن لوگ اپنے تعصب پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تعصب پہ جو ہی کھڑے ہوتے ہیں اور اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس پہ پیغمبر کے در پہ ہو جاتے ہیں، پیغمبر کے ساتھیوں کے در پہ ہو جاتے ہیں اور اپنا ہر راستہ بند کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دعوت جو ہے نا اس سٹیج پہ پہنچ گئی ہے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا. تو یا وہ مرحلہ آ جاتا ہے جہاں پہ ان کے جو ہے نا اخلاقی طور پہ بھی وہ استکبار کے اس کلمنیشن میں پہنچ چکے ہوتے ہیں جس میں پھر اللہ تعالیٰ کی ذات فیصلہ سنا دیتی ہے. یہی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. بات واضح ہو گئی؟ یہ یعنی وہ صورتحال. اچھا، اس کے بعد ہمارے کنسیپشن کا کوئی خاص اتنا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اصل میں اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ لوگ واپس آ رہے ہیں یا نہیں. ایسے ہی ان کے ایسے ہی اندر کوئی کیونکہ مظالم جو تھے مکہ میں 10 سال تک ہوتے رہے، ہاں جی تو وہ کیسے پوائنٹ سمجھ آتا ہے کہ یہ اب تکذیب تو پہلے سے چل رہی ہے نا، لیکن ہاں. اب یہ اس کے بعد جو ہے اب یہ عذاب کے زمرے میں آ اچھا، گئی، اب یہ ختم ہو ہاں یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرنا ہے وہاں سے Turning point نکلنا یہ. کو اور قتل کیا ارادہ کر لیا، تو وہ تو ایک آخری پوائنٹ لگ رہا ہے. جی تو اسی سے پھر لگتا ہے کہ بدر میں ایسا کوئی اچھا، point آتا ہے رسول، کیا یہ کوئی یہ جو کفر کا لفظ قانون ہے، ہے کوئی ایسا کہ جو ہاں. رسول کے زمانے میں ایسا آتا ہے کہ اب یہ اس کے بعد ختم؟ اچھا ہاں. کفارو کا جو لفظ ہے نا، یہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ظاہر ہے یہ حمدی صاحب اور امین حسن اصلاحی صاحب اور حمید الفراحی صاحب، جب یہ کفارو کا لفظ آتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا. بعض کا ہمارے ذہن میں شاید آ جاتا ہے کہ ہم کفارو کا مطلب یہ آخری سٹیج ہے. ایسا نہیں ہوتا. کفارو کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹیج ہے جس میں یہ تکذیب کر رہے ہیں. نہیں آپ کفرو کہاں سے نکال رہے ہیں؟ میں ویسے عمومی بات کر رہا ہوں، اچھا. عمومی بات کر رہا ہوں. کفارو کا ایک مطلب وہ ہے کہ انہوں نے یعنی تکفیر کر دی یا تکذیب کر دی. ایک سٹیج وہ ہے کہ ابھی انیشل سٹیج ہے، اس کے لیے بھی لفظ یہ استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے لیے بھی ہو جاتا ہے جو انتہا کے لیے ہوتا ہے. تو جب انتہا کے لیے ہو رہا ہے تو پھر وہ سٹیج ہوتی ہے کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے. اب جو آخری جو فیصلہ ہے جس میں رسول کے در پہ ہو گئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اب رسول کی ذات وہاں پہ رہے گی نہیں. وہ کنیکشن ختم ہو گیا نا. تو جب رہے گی نہیں تو اس کے بعد تو معاملہ ہو گیا. یعنی قوم نے خود فیصلہ کر لیا کہ اب رسول اور رسول کے ساتھیوں کو ہمارے درمیان برداشت نہیں کرنا. تو جب یہ برداشت نہیں کرنا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جس میں جو ہے نا قوم کا بھی خاتمہ ہو جانا ہے. اور میرے خیال شکور صاحب سوسائٹی بڑی کمپلیکس ہوتی ہے، ایسے ہاں تو اس کے اندر ہم ایک قانون بھی نہیں نکال سکتے انسانی لیول پر کہ وہ انسانوں کی اپنی نفسیات ہے، ان کے اندر اس کے اپنی نیتیں ہیں، اس کے محرکات ہیں، ہاں اور مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے مختلف بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، تو بڑا کمپلیکس ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کر سکتے ایسے ہیں ہی اب کذبوا والی آیت کس جگہ اپلائی ہو سکتا ہے ایک جگہ ایکشن پر ہی اپلائی ہو جائے، دوسری جگہ ایکشن پہ نہ ہو کہ بھائی تھوڑا سا فلٹر کر کے ایک آدمی کو مارنا ہے باقی کو نہیں مارنا، ایسے ہی بعد میں دیکھیں گے. لیکن وہ جو نشانی مقرر ہوتی ہے ہاں پھر اسی سے وہ میرے خیال پھر آخری ہوتا ہے، جی ایسے ہی ایسے اس کے بعد پھر ایکشن ہو جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. جی. اچھا اس کے بعد یہ اب یہ کہا کہ اب یہ ایسے ہو گئے، یعنی یہ لوگ جو نا شعیب علیہ السلام جنہوں نے تکذیب کی کہ وہی خسارے میں پڑ گئے. یہ کہا نا کہ یہ خسارے کی دھمکی کنہوں نے دی تھی؟ خسارے کی دھمکی کنہوں نے دی تھی؟ مخالفین نے دی تھی نا، پچھلی سرداروں نے دی تھی کہ بھائی ہم نے تمہیں نیک اور بد سمجھا دیا ہے، اور اگر تم جو ہے نا نئی بات سمجھے تو تمہیں ہمارے علاقے سے نکلنا ہوگا. یہی کہا تھا نا، آیا نمبر 90 میں کہا تھا کہ انکم اذا لخاسرون، اگر تم ہماری بات نہیں سمجھو گے تو تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے. یہی کہا تھا نا، اور تم خسارے میں ہوگے، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا تمہارے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ اب وہ جواب آیا ہے کہ اصل میں خسارہ کن کا ہوا ہے؟ خود ہی صاف ہو گئے، خود ہی صاف ہو گئے. تو ایسے صاف ہوئے. اس کے بعد دوسری ایک اور امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ کَأَلَّمْ يَغْنُوا فِيهَا، کہ جیسے اس علاقے میں رہتے ہی نہیں تھے. نکال کن کو رہے تھے؟ یعنی نکال کن کو رہے تھے کہ ان کو نکال دیں گے، اس کے بعد ہم رہیں گے ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ جو ماننے والے ہیں وہ تو اپنی جگہ رہیں گے، جہاں پہ انہوں نے رہنا رہیں گے، لیکن جب ان کا اپنا معاملہ ہوا ہے تو اس کے لیے پھر دوسرا کیا کَأَلَّمْ يَغْنُوا فِيهَا،
کہ وہ اس علاقے میں ایسے جو ہے نا غائب ہوئے کہ جیسے اس علاقے میں تھے ہی نہیں کبھی، ان کا خاتمہ ہو گیا. اور الذین کذبوا شعیبا کانوا هم خاسرین، اور جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی اصل میں وہی جو ہے نا خسارے میں پڑے جنہوں نے دھمکی دی تھی. تو یعنی یہ دیکھ لیں کہ یہ کلمینیشن جو ہے نا کہاں تک ویسے جاتی ہے. یہ جو اوپر کا مکالمہ ہے جی جی اس میں کہیں شعیب علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، ان کے جو ساتھی ہیں جی جی وہ بحث کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے. اور صحیح. ان کے وہ جو جملے ہیں جی جی وہ صحابہ کرام کی یاد دلاتے ہیں جی جی. کہ کس تو طرح یہ اصل میں جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو، تو یہ اصل میں وہی پہلو ہے کہ بہت پیغمبر جو ہے نا قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ ماننے والے جو ہے نا وہ بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ کہا کہ فتولی عنہم، اس کے بعد ان سے منہ موڑتے یعنی نکل جاتے ہیں اس علاقے سے. کون نکل جاتے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام. وقالا، یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں یا قومی لقد ابلغت رسالات ربی، میں نے تمہارے تک اپنے رب کے پیغامات پہنچائے، تمہارے تک اپنے رب کے پیغامات پہنچائے. یہ وہی اسی کی تکذیب ہو رہی ہے نا. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری پوری خیر خواہی کی ہے. یہ نصیحت کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ بعض اوقات ہم نصیحت کا ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن نصیحت میں جو ہے نا وہ پورا مدعا بیان نہیں ہوتا. نصیحت جو عربی زبان میں جو لفظ آتا ہے نصحتو، اس کا مطلب پوری خیر خواہی کے ساتھ، پوری دل سوزی کے ساتھ، پوری پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ پوری ویل وشنگ جو نا اس کے ساتھ جو ہے نا کہ تم تک میں نے جو ہے نا اللہ کے پیغامات پہنچائے. اور فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین، تو اب میں کیسے جو ہے نا ایسی کافر قوم پہ جو ہے نا وہ یعنی افسوس کر سکتا ہوں، کیسے افسوس کر سکتا ہوں. اب یہاں پہ افسوس ہو رہا ہے. اب اس افسوس کی کیا نوعیت ہے؟ ایک تو افسوس وہ کر رہے تھے نا، وہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ بھئی ہم نے آپ کو سمجھانا تھا، سمجھا دیا. پیچھے یہی کہہ رہے تھے نا. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا تھا وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. یہاں پہ بھی ہمدردی کا پہلو تھا، میں نے ہائی لائٹ کیا تھا نا. تو وہاں پہ ہمدردی کون سی تھی؟ منفی انداز میں تھی. یہاں پہ ہمدردی کیا ہے؟ پازیٹیو انداز میں ہے. کہ یہ اصل میں یہ جو ہمدردی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا خدا نہ کرے کوئی اس طرح کی سچویشن کی سزا پیش آ جائے، کسی گھر کا فرد جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے، نشے کی لت پہ لگ جاتا ہے، کسی سٹیج پہ اس کی موت ہو جاتی ہے. اب جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ تو ہر وقت اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں نا کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو. اگر اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کیا افسوس ہوتا ہے اس وقت بندے کو. یہ اصل میں وہ والا افسوس ہے جو پیرنٹس والا ہے. یعنی وہ والا افسوس ہے کہ دیکھو میں نے تو اپنا سب کچھ نچوڑ دیا تھا تمہارے لیے، میں نے ہر طرح کی جو ہے نا کوشش کر لی تھی، تگ و دو کر لی تھی، اپنی پوری انرجیز جو ہے نا تم پہ جو ہے نا میں نے لگا دی تھی، لیکن تم نہیں مانے، تم نہیں مانے. اب میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو ڈے ون سے ڈیسائیڈڈ تھا، یہ تو اینڈ رزلٹ آنا ہی تھا. میں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، تم نہیں مانے. یعنی یہاں پہ اپنی ذات کو جو ہے نا وہ مکمل طور پہ یعنی وہ ہمدردی جو ہے اس کا ایک ایک جو ہے نا پہلو سامنے آ رہا ہے. پیغمبر اس جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، وہ کوئی نفرت کے مقام پہ نہیں کھڑے ہو کے بات کرتے. یعنی وہ نفرت کا پہلو ہے نا کہ میرے نہیں ماننے والے تھے تو اچھا ہی ہوا یہ مارے گئے، یہ وہ پہلو نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ جو ہے نا پازیٹیو جو ہے نا وہ سینس میں کہ دیکھو میں نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی، تم نہیں مانے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اب یہاں پہ بھی اگر یہ بات کریں تو جو آیت نمبر 93 کے اندر جو چیز ہے نا یہ 79 میں اسی پہلو کے ساتھ گزر چکی ہے. وہاں پہ اگر آپ 79 میں جائیں تو وہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں اپنی قوم کے ساتھ جب عذاب آتا ہے تو وہاں بھی فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو اس کے بعد اگلا جملہ آتا ہے فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہی جملے آتے ہیں، ایک تھوڑے بہت فرق کے ساتھ آتے ہیں. یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی یعنی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ کب الفاظ انہوں نے کہے فَتَوَلَّىٰ، یہاں پہ انہم وقال، یہ کہتے ہوئے جو ہے نا وہ اپنی بستی سے نکل گئے. یہ کب کہے ہیں الفاظ؟ یہ اصل میں الفاظ عذاب آنے سے پہلے کہے ہیں، عذاب آنے کے بعد نہیں کہے. عذاب آنے کے بعد نہیں کہے بلکہ عذاب آنے سے پہلے کہے ہیں. یہ عذاب آنے کے بعد میں نہیں کہے. کیوں نہیں کہے؟ اس لیے کہ اصل میں جو ان کا جو جرم تھا وہ پہلے اس جرم کی بنیاد پہ سزا سنانا ضروری تھا. اگر یہ جملے پہلے آ جاتے تو پھر وہ جو اس کا امپیکٹ ہوتا نا ریڈر کے لیے یا سامع کے لیے وہ اپنا وہ امپیکٹ نہ چھوڑتا. یہ اب یہاں پہ پہلے سزا سنائی گئی
اور سزا سنانے کا فیصلہ سنایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات کہی گئی کہ وہ جو ہے نا اپنے علاقے سے نکل گئے یہ کہتے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں، میں نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے، عذاب تمہارے سر پہ کھڑا ہے، بس وہ آنے والا ہے. یوں ہی وہ نکلے اس علاقے سے، اس کے بعد عذاب نے جو ہے نا ہاتھ پوچھ لیا ان کو. ایک چیز آپ سے اور پوچھنی ہے، جس طرح اکثر قوم لوط کا بھی ہم نے ذکر پڑھا، ان سب کا بھی پڑھا کہ پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں، جی جی تو ان کو پڑھ کر لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے as soon as they stepped out جی اچانک سے عذاب آ گیا. تو کیا ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی وقت آتا ہے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ایسے بھی کوئی لوگ تھے جنہوں نے نکالا؟ آتا ہے. جس طرح پچھلے 3 دن جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، ایسے ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر تو وہ قدرتی آفات کے ذریعے سے آنا ہے تو اس علاقے سے اتنی دور چلے جائیں کہ وہ محفوظ ہو جائیں. تو یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی. ظاہر یہ ہوا ہوگا، کہاں گئے ہیں نہیں پتا، لیکن ظاہر قرآن مجید جو ہے نا جب نکل گئے ہیں تو اس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اب کتنے دور چلے گئے ہیں، کتنے مطلب 20 30 40 50 100 جو ہے نا کلومیٹر دور چلے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ چلے گئے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کے جو ہے نا، حضرت ہود علیہ السلام کی جو گئے ہیں نا لوگ، وہ قرآن مجید سے اشارے ملتے ہیں کہ وہ اصل میں جو قوم سمود ہے نا، وہ قوم عاد کی بقیات تھے. تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہی قوم تھی جو وہاں سے نکل کے جو ہے نا وہ جزیرہ نما عرب کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جا کے آباد ہو گئی تھی. تو وہاں پہ تو کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو یہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن جو ہے نا ظاہر نکلتے ہیں تو پیچھے جو ہے نا وہ اچھا خاصا غائب ہوتا ہے. اس میں ایک چیز جو ہے کہ جو آخری مرحلے پہ کچھ جو ہے نا کوئی نشانی دی جاتی ہے، یہ ظاہر ان کو بھی دی ہوئی ہوگی کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ کی سنت رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہجرت لازمی ہوتی ہے پیغمبر کی زندگی میں، رسول کی زندگی میں لازمی ہوتی ہے. اب وہ ہجرت کون سی ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت ہو گئی، کچھ وقت سے پہلے ہو گئی. یہ جو ان کا علاقہ نکل جانا یہ بذات خود ایک ہجرت ہوتی ہے. ہجرت یہ ہوتی ہے کہ اصل میں وہی جو لفظ ہے نا ریس کا پیچھے پڑ آئے ہیں، اور طہارت کا لفظ ہے، مطہر کا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جب وہ آیا تھا تو میں نے بتایا تھا وہاں پہ بھی، تو یہ اصل میں رزق اور طہارت جو ہے نا، یہ جو طاہر لوگ ہوتے ہیں ان کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے، اور جو گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے اس کو عذاب دیا جاتا ہے، تو اس کو رزق کہا جاتا ہے. تو اس لیے کہ یہ جو رزق ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے، علیحدہ سیپریٹ کر دیا جائے، اور ان کو آئسولیشن میں لے کے پھر جو ہے نا وہ عذاب دیا جائے. اور جو طاہر لوگ ہیں ان کو علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ان کو جو ہے نا ہر طرح کے جو ہے نا وہ عذاب سے دور رکھا جائے. جس طرح قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے نا کہ میں ان کو ہوا تک نہیں لگنے دوں گی. جو جنت میں چلے گئے ہیں کہ ان کو ہوا تک نہ لگنے دوں گی. کس چیز کی؟ دوزخ کے عذاب کی. ان کو میں بہت دور جو ہے نا ان کو لے جاؤں گا، ان سے بالکل یعنی قرآن مجید میں آگے جانا ذکر اس چیز کا آئے گا. تو ایگزیکٹلی یہی بھی یہاں پہ بھی وہی صورت ہے، یہاں کر دیا جاتا ہے. اچھا، یہ 93 تک جو ہے نا یہ ہمارے پاس 5 رسولوں کی جو ہے نا سرگزشتیں ہم نے پڑھ لیں. یہاں پہ دیکھا کہ یعنی 2 4 6 آیات میں جو ہے نا سارے معاملے کو نپٹا دیا گیا ہے، کوئی زیادہ تفصیل نہیں آئی. اس کے بعد جو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ کئی یوں کہہ لیں کہ میرا خیال 70 80 90 جو ہے نا وہ آیات میں ہے. کافی لمبا واقعہ جو ہے نا اس کو بیان کیا گیا ہے. لیکن اگلے واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اب قرآن بریک لیتا ہے. اب یہاں پہ کچھ اصول سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ عذاب کیوں آیا ہے، اور وہ جو جن اصولوں کی بنیاد پہ عذاب آیا ہے نا، ان قوموں پہ آیا ہے، وہ مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وجہیں پیدا ہو گئی تھیں جس کی بنیاد پہ عذاب آیا ہے. اب وہ یہاں پہ تقریباً کوئی 7 8 10 آیتیں آگے آ رہی ہیں، وہ بنیادی طور پہ ان اصولوں کو سمجھایا جائے گا. اور وہ اصول کیا ہیں؟ وما ارسلنا، یہ ایک آدھ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ختم کر لیتے ہیں. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور کیونکہ اب ہم اصول پڑھنے لگے ہیں تو اب پہلا جو ہے اصول جو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی بھی بستی میں جب بھی نبی بھیجا، ایک رسول کے طور پہ جب بھی بھیجا تو ہم نے کیا کیا؟ الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اور پھر ہم نے جو ہے نا اس قوم کے لوگوں کو، اس بستی کے لوگوں کو کیا کیا کہ ہم نے ان کو لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا، مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی سنت جو ہے، یعنی جب رسول آتے ہیں تو کچھ سنتیں ہیں جس کا جو ہے نا لازمی طور پہ، سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، یعنی پلان، طریقہ کار، یعنی اس معنی میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کچھ طریقے اختیار کرتی ہے، کچھ میتھڈز اپناتی ہے. وہ لازمی طور پہ سب رسولوں کے ساتھ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک رسول کے ساتھ، یعنی اب رسول بیان کیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب، کیونکہ یہ کہا گیا نا وما ارسلنا فی قریۃ، ہم نے کسی بھی بستی میں جب بھی رسول بھیجا، یہاں پہ لفظ آ گیا ہے نبی آیا ہے.
اور پیچھے آ گیا وما ارسلنا. اب یہاں پہ قرآن مجید کا جو طریقہ کار ہے نا، وہ بعض اوقات ایک لفظ کو اس کی جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے نا، ٹیکنیکل جو اس کی جو ڈسکرپشن ہوتی ہے، وہ ٹیکنیکل معنی کو ٹیکنیکل معنی ہی استعمال کرتا ہے، رسول کو رسول کے ہی معنی میں استعمال کرتا ہے. اور بعض جگہ پہ رسول کا جو لفظ ہے نبی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نبی جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، دعوت پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد دعوت پیش کرنے سے بعد چلے جاتے ہیں، یعنی اپنی زندگی جو نیچرل زندگی ہوتی ہے گزار کے چلے جاتے ہیں. ان کی دعوت کے نتیجے میں کوئی فیصلہ زمین پہ نہیں ہوتا، ان کی دعوت کے نتیجے میں زمین پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، وہ چلے جاتے ہیں. جیسے جو ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جیسے جو ہے نا یحییٰ ہیں، دوسرے اس طرح جو ہے نا نبی ہیں. اچھا، لیکن جب رسول آئے ہیں تو ان کے ساتھ زمین پہ ایک قیامت صغریٰ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، سمالر اسکیل پہ ایک قیامت برپا ہوتی ہے، اور وہ لازمی طور پہ ہوتی ہے. پیچھے جو آپ نے جو ابھی واقعات پڑھے ہیں، یہ رسول ہیں سارے کے سارے، یہ نبی نہیں ہیں. یہاں پہ جب یہ کہا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، تو نبی کا لفظ لے کے رسول ساتھ لگا دیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی بھی ہوتے ہیں، وہ نبی بھی ہوتے ہیں. نبی اور رسول میں اب فرق یہ ہو گیا کہ اصل میں ہوتے وہ نبی ہیں، لیکن ان کا ایک سٹیٹس اباب ہو جاتا ہے رسول کا، کہ وہ اپنی قوم پہ ایک کوڑا برس یعنی بن کے بھی اترتے ہیں، یعنی ایٹ دا اینڈ آف ان کے مشن جو ہے نا، ان پہ جو ہے نا کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے. جو فیصلہ ہوتا ہے ان کے مشن کے اینڈ پہ، وہ اصل میں فیصلہ کون ہو جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ وہ رسول کہلاتے ہیں. یعنی ہم جب بھی رسول کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو وہ چیز لازمی طور پہ آ جاتی ہے. یہ بھی ہمارے یہاں کنفیوژن کا باعث ہے. آپ کسی بھی جو ہے نا اسکالر سے پوچھیں گے تو آپ کو 10 ڈیفینیشن مل جائیں گی، لیکن قرآن مجید کے اندر جو ہمیں چیز پتہ چلتی ہے، یہ واضح طور پہ ظاہر ہے کہ ہمارے اساتذہ نے جب اس چیز کو جو ہے نا کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے. تو یہ کہ نبی اور رسول میں جب فرق کریں گے تو بنیادی طور پہ جو ان کیا کی ڈیفرنس کیا ہے، کہ ایٹ دا اینڈ آف دیئر مشن جو ہے نا وہ کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ رسول ہیں، اگر نہیں ہوتا تو وہ نبی ہے. یہ کی فیکٹر ہے. تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہم نے جس نبی کو بھیجا رسول بنا کے، اور ارسلنا کا لفظ آ گیا نا، تو آگے چل کے آگے 2-3 آیتوں کے بعد جو ہے نا یہ مزید پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی جن کو رسول بنا کے بھیجا تھا وہ اصل میں رسول ہی ہیں. وہ یہ آیت ہے جو حامدی صاحب پر تنقید ہوئی تھی؟ نہیں، وہ تو سورہ نساء میں، وہ تو پڑھ چکے ہیں پیچھے، جس پہ انہوں نے کہا کہ یہاں تو نبی آیا ہے اور عذاب دے دیا. ہاں. اچھا، تو یہ نبی کے کچھ ایگزامپل بتائیے گا جو گزر چکے ہیں. جی میں نے ابھی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی بات کی ہے، تو یحییٰ علیہ السلام کی بات، یوسف علیہ السلام ہے. تو یعنی ان کے دعوت کے نتیجے میں کوئی عذاب نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہنا کہ نبی کو کتاب رسول کو کتاب ملتی ہے، نبی کو کتاب نہیں ملتی، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی تھی، نبی تھے وہ. اچھا، یہ تو خیر بہت میرا خیال ہے کہ یہ شاید امپورٹنٹ ڈفرینس نہیں، یہ فقہا کوئی اور ڈفرینس بھی رکھتے ہیں. وہ شریعت کا پہلو رکھتے ہیں، ہاں؟ شریعت کا پہلو رکھتے ہیں، انہوں نے شریعت دیا. اچھا، شریعت کا بھی ایک پہلو نہیں، یہ تو ثانوی بحثیں ہیں ساری، کیونکہ ہم نے ایک کی پوائنٹ پکڑ لیا. وہ کی پوائنٹ یہ ہے کہ رسول کی دعوت کے نتیجے میں آخر میں جو ہے نا فیصلہ ہوتا ہے. شریعت آنا یا نہ آنا، کتاب دینا یا نہ دینا جو ہے نا ایک ثانوی چیزیں. یہ جو بحث، یہ میرے خیال ہے کہ پھر شاید میزان میں ادھر ہے نا. جی دعوت تبلیغ میں اس دن میں یوٹیوب پر سن رہا تھا، عمار خان ناصر صاحب توضیح مطالعے پر بات کر رہے ہیں نا. جی تو بہت اچھے ہیں، میں سن رہا ہوں، بہت اچھے لگتے ہیں. ہاں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پھر وہ اس کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے کہ کہا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی. اچھا، یہاں پہ یہ جو بڑی امپورٹنٹ بات کہی گئی، یہی یاد پڑھنی ہے بس 94، اسی پہ تھوڑی تفصیل کر لیتے ہیں. جس نبی کو بھی ہم نے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، اور ہم نے پھر اس قوم کے لوگوں کو مبتلا کیا کچھ چیزوں میں. مبتلا کس چیزوں میں کیا؟ وہ یہ کیا کہ ہم نے ان کو آزمایا. باسائی کا لفظ آیا ہے، یہ مالی مصیبتیں ہوتی ہیں. مالی مصیبتیں کیا ہوتی ہیں؟ مالی مصیبتیں جو ہے نا، قوم میں اندر تجارت نہ رہے، کاروبار نہ رہے، قحط ہو جائے، ٹھیک ہے نا، مندہ ہو جائے، یہ ساری مالی مصیبتیں ہوتی ہیں نا، یہ ساری. اچھا، اس کے بعد وقت درا جو ہے نا لفظ، یہ آتا ہے جسمانی مصیبتوں کے لیے، جیسے کوئی بیماری لگ گئی، جیسے کوئی جو ہے نا پینڈیمک جو ہے نا کوئی اس طرح کی کوئی چیز جو ہے نا ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یا کوئی جنگیں ہو گئیں جس سے جو ہے نا انسان کے جسموں کو کوئی نقصان پہنچا ہے. یعنی جسمانی نقصانوں کے لیے جو ہے نا جب اس طریقے سے دونوں لفظ آتے ہیں، باسا اور درا کا لفظ آتا ہے، تو یہ جسمانی اور مالی مصیبتوں کے لیے، تاکہ جو ہے نا وہ یدراؤن کا لفظ آیا ہے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں.
عاجزی اختیار کریں. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ پھر جو ہے نا یہ جو بات کہی جائے تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی وارننگ دی جا رہی ہے مشرکین مکہ کو. اب ہمارے اندر بھی طوفان آتے ہیں، قحط آتے ہیں. یہ ابھی کچھ سال پہلے ہی جو ہے نا کووڈ-19 نے کیا تباہی مچائی ہے، یہ آتے ہیں. یہ چیزیں آتی ہیں، یہ کوئی فور وارننگ نہیں ہوتی، یہ ویسے ہی آتی ہیں. اور یہاں پہ بھی ہمیں عاجزی ہی اختیار کرنی چاہیے. تنبیہ کے طور پہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن ایک رسول کے ساتھ خاص کیا معاملہ ہو جاتا ہے، رسول کے ساتھ خاص یہ معاملہ آتا ہے کہ رسول پہلے اس چیز کی جو ہے نا بتا دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ ابھی یہ ہونے والا ہے. یہ فرق ہو جاتا ہے. وہ کلیئر فور وارننگ ہوتی ہے کہ تمہارے ساتھ ابھی یہ ہونے والا ہے، 6 مہینے میں یہ ہونے والا ہے، سال میں یہ ہونے والا ہے، اور اس کے دوران تمہارے اندر یہ قحط آ جائے گا، تمہارے اندر یہ کچھ ہو جائے گا، تمہارے اندر یہ کچھ ہو جائے گا. تو جب ایک شخص اس طریقے سے بات کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دعوت پیش کی جا رہی ہوتی ہے نا، دعوت کا میدان مختلف ہوتا ہے. وہ انفسی، آفاقی اور تاریخی استدلال پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ انسانی عقل سے ہوتا ہے. اب اس جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اس کو اتھینٹیکیٹ کرنا ہے نا، اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے. وہ جو اتھینٹیکیٹ اور ویلیڈیٹ کرنا ہے وہ بخارج سے کچھ چیزیں ساتھ میں ڈالی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہیں نا جو تم کو سمجھائی جا رہی ہیں، اس کی حقانیت دیکھنے کے لیے اب میں نے پوری کائنات کے اندر بھی کچھ سسٹم چلا دیے ہیں. یعنی جس طرح ادھر کہا جا رہا ہے نا کہ اس دعوت کے آخر میں جو ہے نا عذاب آ جانا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت میں جو ہے نا یہ قیامت برپا ہو جانی ہے، میں اس کے لیے تمہیں دلائل دوں گا. ٹھیک ہے نا، یہ دلائل دوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں جو ہے نا یونیورس سے کچھ ایسی چیزیں بھی ایکسٹرا ایڈ کر دوں گا کہ تم جو ہے نا دیکھو گے کہ جو میں بات کر رہا ہوں میری بات سچی ہے. یہ جو وارننگ ہے یہ آپ نے کہاں سے لی اس آیت میں کہ یہ وارننگ، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یا یہ اللہ کی سنت ہے نا. نہیں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں اس دوران میں، ایک تو آخر میں عذاب آتا ہے، وہ تو اللہ کی سنت ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں اس طرح کی مالی اور جسمانی مصیبتیں دیتا ہوں. جی جی. لیکن یہ آپ نے جو بات بتائی ہے کہ یہ جو رسول ہے وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ وارننگ ہے، یہ پہلے سے دیکھ لو. ابھی داستان سنائیں گے یہ جو ابھی حضرت موسیٰ کی جو ان کی آئی ہے نا، یہ جو ابھی سنت جب سامنے رکھی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، اس میں یہ میں بات کرتا ہوں نا، سنت یہ لازمی طور پہ ہوتا ہے نا. یہ تو میں بات مان گیا. صحیح. جو آپ نے یہ کہا کہ وہ جو رسول آتے ہیں جی جی وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو قحط ہے یہ آنے والا ہے، جی جی اب یہ مصیبت ہے. جی. یہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو یہاں پر نہیں بتائی نا. یہاں تو اصولی بات ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اپلیکیشن کی بات ہے. یہاں تو اصول کی بات رکھی ہے. اپلیکیشن کی بات آگے جو ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آنی ہے، پھر وہ ہم واپس مڑ کے آئیں گے، پھر میں بتاؤں گا. کیونکہ یہ جو بات تھی یہ یہاں پر آیت سے وہ بات نہیں ہے یہاں سے نہیں، لیکن وہ اپلیکیشن کی، کیونکہ میں ساتھ کہا ہے نا کہ میں ویسے مجھے آئی ایم لاسٹ کیا ڈسکشن. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو تنقید جاتی ہے نا کہ بھئی یہ عذاب آنا ہے، لکڑیوں کا آیا تھا نا عذاب. نہیں، عذاب ایک الگ چیز. نہیں وہ جو ہاں موسیٰ علیہ السلام کیا پہلے بتا دیا تھا کہ یہ آئے گا، ایک مصیبت آئے گی، مصیبت آئے گی، جیسے پانی میں خون آنا شروع ہو گیا، اس تو سے پہلے بتا یہ دیا گیا کیونکہ تھا. یہ اصول کے وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں جی کہ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات. اپلیکیشن کی بات نہیں ہو رہی یہاں، میں مانتا ہوں یہاں اپلیکیشن کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اصول کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس کی اپلیکیشن تو ہونی ہے نا. کیونکہ مجھے تو ذہن میں جب آپ نے یہ بات بتائی تو حضرت یوسف کا واقعہ بھی آ گیا کہ انہوں نے بھی بتا دیا تھا کہ قحط آ گیا. وہ خواب کی تعبیر ہے، لیکن یہ پورا پیکج ہوتا ہے. پارشل چیزوں کو جو ہے نا کیا جی، پارشل چیزوں کو کبھی کمپیئر نہیں کیا جاتا. رسول ہمیشہ جو ہے نا آخر میں فیصلہ ہونا ہے. نہیں، لیکن وہ جو اصول ہے کہ وہ پہلے سے وارننگ دیتے ہیں، پہلے تو اصول میں ہونا چاہیے پھر ہم اپلیکیشن پہ جائیں گے. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اپلیکیشن کی مثال جو ہے نا میں ابھی نہیں آپ کو سامنے رکھتا. میں آپ جب موسیٰ علیہ السلام کے آگے واقعات آئیں گے تو پھر جو ہے نا اس کے ساتھ ہم ریلیٹ کریں گے، واپس مڑیں گے، میں ریلیٹ کروں گا پھر اس کے ساتھ. تو ابھی یہ ہے. اچھا، اس میں یہ تو بات پہلو ہو گئی کہ جو دعوت دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یونیورس سے بھی جو ہے نا میرے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. رسول یہ کہتے ہیں میرے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، یہ ان وجوہات کی وجہ سے کھڑی ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود بتا دیا ہے. لعلہم یضرعون، تاکہ جو ہے نا ان کے دل پسیجیں، تاکہ ان کے دل نرم ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا کسی وقت بھی پکڑ سکتی ہے، کسی وقت بھی پکڑ سکتی ہے. یعنی انسان جو ہے نا وہ متنبع رہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس میں ایک اور پہلو ہے، اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. جب یہ والی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس میں اہل ایمان بھی جو ہے نا گزر رہے ہوتے ہیں اور مشرکین بھی گزر رہے ہوتے ہیں.
لیکن آخری جب عذاب آتا ہے تو اہل ایمان علیحدہ کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک فرق ہے جس کو سامنے رہنا چاہیے. یہ بیسیکلی آپ پروفیسز کی بات کریں جو جی پروفیٹ جو پروفیسز کرتا ہے. جی ایسے ہی ہے. یہ اسی کی بات ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو میں حاضر. بتائیں یار یہ کیا ڈسکشن کیا ہو رہی تھی آپ سے؟ ڈسکشن یہ تھی کہ وہ جو انہوں نے بتایا شکور صاحب نے کہ جب رسول آتا ہے تو یہ اس طرح کی مصیبتیں بھی آتی ہیں. قرآن مجید میں بات آ گئی کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ ڈفرینس یہ جو مجھے سمجھ میں آئی کہ ڈفرینس یہ ہوتا ہے رسول کے زمانے میں کہ رسول جو ہے وہ وارننگ بھی دے دیتا ہے ان مصیبتوں کی. یہ پہلے سے بتا دیتا ہے کہ یہ قحط آنے والا ہے. عذاب نہیں، عذاب تو ایک آخری چیز ہے نا. اچھا جو بیچ بیچ میں قحط آتے ہیں یا بیچ بیچ میں جو پرابلمس آتی ہیں، مصیبتیں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ وہ لوگ عاجزی اختیار کریں، ان کی وارننگ بھی پہلے دے دیتا ہے. اب یہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تو مجھے لگا کہ اب تو یہ اصول بن گیا ہے. اب یہ اگر اس طرح کی وارننگ دیتا ہے آپ تو کو یہ سمجھ آیا تو وہ یہاں پر اصول بیان نہیں نہیں، ہو رہا، وہ اب کیا وہ ہے؟ اپلیکیشن سے اصول نکال رہے ہیں. شکور صاحب جی وہ یہ تو صحابہ اکرام کو نہیں کہا گیا تھا کہ میں آپ کو خوف سے جوع سے سب سے آزماؤں گا، تو وہ جی. کیا اس میں نہیں آ رہے زمرے میں؟ یہ تو جی یہ تو تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کیا اس کے نتیجے میں غزوہ احزاب نہیں ہوئی؟ اس کے نتیجے میں آئے نا. تو جب یہ کہا گیا تو وہ اصولی طور پہ بات کی، اس کے بعد وہ چیز ہو گئی. اچھا اصولی چیز پہ یہ سب ہونا ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو وارننگ دینا ہے اچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے وارننگ دے رہے ہیں یا حضرت موسیٰ پہلے سے وارننگ دے رہے ہیں، یہ ہم پھر اپلیکیشن سے اصول نکال رہے ہیں. یہاں پہ اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا نہیں کہ ابھی خان صاحب نے ابھی جو بات کی ہے، خان صاحب ابھی جو آپ نے بات کی ہے صحابہ کرام کے حوالے سے، سورہ بقرہ میں جب اصولی طور پہ بات کو سمجھائی تھی تو کیا کہا تھا؟ تمہاری جانوں کا نقصان بھی ہوگا، صحابہ کرام کو بتایا گیا نا، اور تمہارے مال کا بھی ہوگا اور تمہاری کھیتیوں کا بھی ہوگا، اور سب کچھ ہوا ہے. تو یہ بتا پہلے وہ وارننگ. اچھا ایک اور چیز یاد رکھیں، جب اس سے گزرتے ہیں نا اہل ایمان بھی گزرتے میں ہیں. اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. جی وہ چیز کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ وارننگ دینا، جی اس پہ غور کریں. یہ وارننگ دینا کے کہہ دیا یہ یہاں پر اس آیت میں نہیں آیا. نہیں، یہاں تو اصولی بات ہے، اصولی نہیں، یہ وارننگ دینا بھی اصولی بات ہے، لیکن آپ پھر اس اصول کو اپلیکیشن سے نکال رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ اچھا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں وارننگ، حضرت موسیٰ بھی وارننگ دے رہے ہیں، پھر آپ نے بولا اچھا یہ جو وارننگز دینا ہے یہ بھی کوئی اصول ہے کہ یہ ہر رسول پھر وارننگ بھی دیتا ہے. وہاں سے نکال لیں نا آپ وارننگ. نہیں، وارننگ اس طرح کی نہیں ہے، اطلاع دینا ہے، اطلاع دینا، چلیں اطلاع دینا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ اس میں غلطی کیا ہے؟ غلطی کوئی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں یہ کیونکہ ہم یہ آیت ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ رسول جو ہے وہ یہ اطلاع دیتا ہے. یہ یہاں پر نہیں بات کی نا. ہاں ٹھیک ہے. جب بات نہیں کی تو جب یہ بات اضافی آئی کہ ہاں جی وہ اطلاع بھی دیتے ہیں تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہاں پر تو یہ بات نہیں ہوئی، یہ کیسے پتہ چلا؟ تو پھر مجھے سمجھ آئی اچھا پھر جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کی اس پہ اپلیکیشن، میں نے اپلیکیشن سے ہم نے اصول نکال لیا کہ اچھا وہ اطلاع بھی دیتے ہیں. ہاں اچھا. لیکن بہرحال جب بھی آپ اصول کو دیکھتے ہو تو اس کی اپلیکیشن تو ہونی ہے نا، اپلیکیشن تو ہونی ہے. ہاں لیکن یہ تو آپ نے اپلیکیشن سے اصول نہیں، آپ کا سوال سمجھ آ گیا. اصول میں یہاں پر بیان نہیں ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو بندہ کنفیوز تب ہوتا ہے کہ ایک بات اچھا یہ ٹھیک ہے آپ کی بات مانتا ہوں. جب وہ بات کہی ہے میرے ذہن میں بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا آگے، ٹھیک ہے نا. اور اس کو تدبر قرآن نے بھی کہا ہے کہ آگے چل کے اس کی مثالیں آئیں گی. میں اس کی میرے ذہن میں وہی چیز ہے کہ آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کی واقعات میں اس میں مثالیں آئیں گی. جب مثالیں آئیں گی تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ریٹ کریں گے. وہ اپلیکیشن ہے، اسی اصول کی اپلیکیشن ہے. اصول یہی کہا جا رہا ہے کہ میں لازمی طور پہ آزماتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب وہ کن طریقوں سے آزماتا ہوں، وہ ہر اصول کے ساتھ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. مکہ میں جو ہے نا وہ قحط کے واقعات آئے ہیں، یہ تو ہماری سیرت النبی کتابوں میں لکھا ہے. لیکن یہ جو اطلاع دینا ہے جی کیا یہ بھی اصولی ہے کہ ہر رسول کے نہیں یہ کیونکہ آپ نے بنیادی طور پہ کے ساتھ یہ ایک ڈفرنس ہوتا ہے کہ وہ اطلاع بھی دے. یہ اصل میں یہی اطلاع ہے کہ میں تمہیں جو ہے نا مالی اور جسمانی جو ہے نا بیماریوں میں اور مالی نقصانات میں آزماؤں گا. اس کی نیچر کیا ہو سکتی ہے وہ ظاہر ہے کہ آگے چل کے یہ اطلاع نہیں ہے کہ ابھی 6 مہینے میں قحط آنے والا ہے یا 1 سال میں یہ ہونے والا ہے. نہیں، یہ تو اس طرح کے لفظ نہیں ہوتے. وہ تو ظاہر ہے کہ میں لگے بندے لفظوں میں اس کا بیان نہیں بیان کرتا. اللہ تعالیٰ نے بولا وہاں یہ ضرور کروں گا. مصیبتیں ضرور آئیں گی، لیکن جب وہ آنے والی ہوتی ہیں تو اس کی جو خاص شکل آنے والی ہوتی ہے
کیا رسول اس کا لوگوں کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو جی 6 مہینے میں یہ کہتا نہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ بنیادی طور پہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ میں اس طرح کا پریسیجن کے ساتھ چیزیں بات کا بیان نہیں ہو پاتی ہیں. ہاں. میرے سے سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے. یہ تو سوسائٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی ہے کیا دلیل. کیونکہ جب یہ بات ہوئی نا تو پھر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ تو نبی ہیں, ان کے زمانے میں بھی اس طرح کی وارننگ خواب کے نہیں, وہ تو نتیجے میں آ گئی تو کیا لیکن ان کو اصولی طور پہ جو ہے نا پہلے یہ تو ان کو اصول نہیں سمجھایا ہوگا نا قوم کو. یہاں پہ تو سمجھایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ بھائی دیکھو یہ تمہارے ساتھ واقعات ہونے ہیں آگے چل کے, ٹھیک ہے نا. جب ہونے ہیں تو اصولی طور پہ سمجھایا گیا کہ یہ سب رسولوں کے ساتھ ہوئے ہیں. جب سب رسولوں کے ساتھ کہہ دیا تو پھر یہ سنت بن گئی, خود بن گئی سنت, آٹومیٹیکلی بن گئی نا. سنت کا مطلب یہ ہے کہ ایک روٹین کے ساتھ کام چل رہا ہے, وہ اسی طریقے سے ہوگا اور ویسے ہی ہوا. لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ سنت کی تفصیل میں نظام میں نہیں آیا نا, یہ آیا الگ سے میرا خیال آیا. اچھا آیا اس میں جو دعوت میں جو ہے نا یہ نظار دعوت اس میں نہیں, جو سنن کی ڈیٹیل ہے وہ تو جو سنن جو ہے سنن بنیادی طور پہ وہاں پہ میرا خیال ایک دو فکریں ہوں گی, یاد نہیں. ہاں سنن کی جو فہرست ہے نا اس میں ہائی لیول پہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. 2 پیجز ہیں, نہیں 3 یا 4 پیجز ہیں. پڑھ لیا آپ نے ماشاء اللہ, بڑی اسپیڈ. اچھا نہیں ابھی ہم شروع کر رہے ہیں. دوبارہ سے پڑھیں نہیں سٹارٹ کرنا ہے میں نے تو اس لیے میں تھوڑا سا شروع سے نہیں ارسلان جو ہے وہ سٹارٹ کی ہمیں دے گا. ہاں